اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ اب جو سود کی حرمت ہے اس پہ تو ہم بڑا فوکس کرتے ہیں، مگر اس کا اپوزٹ تجارت کو حلال کرنا ہے۔ اب یہ جو پریولیج ہے گورنمنٹ کی منی پرنٹ کرنے کی، یہ بذات خود ایک سودی عمل ہے۔ بانڈ ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایک سودی دستاویز ہوتی ہے۔ یہ جو سسٹم انگریز نے بنایا کہ آپ کاغذ لو اور اس کے اوپر سٹیمپ لگا کے اس کو کرنسی بنا دو، منی بنا دو، یہ اسلام میں کرنسی کی ایشوئنس کا تصور نہیں ہے۔ وی ڈونٹ کیئر کہ بٹ کوائن بنایا کس نے، جو چیز اس نے بنائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کا سارا سورس کوڈ آپ کے سامنے ہے، وہ کس طرح آپریٹ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کسی ذی عقل انسان نے آ کے یہ نہیں کہا کہ یار اس میں کوئی ٹریپ ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ بٹ کوائن پروف آف ورک جو ہے اس کو بنانے میں بجلی لگتی ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بجلی لگتی ہے۔ اگر بٹ کوائن زیادہ بنانے کی کسی نے کوشش کی تو بٹ کوائن اپنے بننے کو مزید مشکل کر دے گا۔ پہلی دفعہ ایک عام آدمی کو یہ کیپیبلٹی اور یہ ٹول مہیا ہوا ہے کہ وہ اپنے منی کو خود کنٹرول کر سکے کسی گورنمنٹ کی اسسٹنس کے بغیر۔ بٹ کوائن کے جو فالوورز ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم تو 2009 جنوری سے اپنا ایک کیلنڈر شروع کر دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو ہم نے کہا کہ دنیا میں اتنا بڑا چینج آیا کہ انہوں نے کیلنڈر بنا دیا۔ یہ ہیک ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف دا ریوائول ایکسپیرینس۔ آپ کی طرف سے بار بار جو ہے ہمیں یہ کویشچن موصول ہوتا رہا ہے کہ بٹ کوائن کے بارے میں بتائیں کہ بٹ کوائن کیا ہے اور کیا یہ حلال ہے یا حرام۔ تو خیر اس پہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ واقعی کوئی ایسا پرسن ہمیں ملے کہ جو اس پوری فیلڈ کو سمجھتا بھی ہو اور اس پہ کچھ اگر حلال و حرام کا ورڈ نہ بھی ہم دے سکیں تو کم سے کم اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں کہ بٹ کوائن ہے کیا اور کیسے فنکشن کرتا ہے، اور اس کے اندر ایسے کون سے فیچرز ہیں جن کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ اسلامک ہیں یا ان اسلامک۔ تو ہمیں ایک ایسے ہی جو ہے ایک انڈیویجول مل گئے اور الحمدللہ ان کے ساتھ آج ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں۔ آصف شیراز بھائی، ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ۔ شکریہ۔ آصف بھائی جو ہیں ویسے تو سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور اپنی فری لانسنگ بھی کرتے ہیں، اور بٹ کوائن کے حوالے سے بھی ان کا کافی کام ہے، ڈیولپمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ پہلے جو ہے سنہ منی، یعنی جسے ٹریڈیشنلی ہم سنہ منی کہتے ہیں، گولڈ اینڈ سلور، اس کے بہت قائل تھے کہ گولڈ اینڈ سلور جو ہے اسی میں ہمیں جو ہے ٹرانزیکشنز کرنی چاہیے۔ لیکن پھر بعد میں کچھ عرصے سے انہوں نے جب بٹ کوائن کو سمجھا اور پڑھا تو یہ اس کے پوپننٹ بھی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ شیخ عمر وڈیلو سے بھی انہوں نے سیکھا، ایمان نظر حسین ہیں ان سے بھی انہوں نے کافی سیکھا، اور بھی بہت سے اسکالر سے یہ سیکھتے رہے۔ ان کی اس حوالے سے ایک بک بھی ہے، اسلامی طلائی دینار، ٹھیک ہے جی، اسلامی طلائی دینار۔ یہ اس زمانے میں شاید لکھی تھی آپ نے جب گولڈ اینڈ سلور کے حوالے سے آپ کا تقریباً کام تھا۔ تو یہ گولڈ اینڈ سلور کے پروپننٹ رہے اور اب بٹ کوائن کے بھی پروپننٹ ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ان کو مدعو کیا کہ ذرا اس سارے ماجرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آصف بھائی ذرا جو ہے آج کے یہ دھواں دار جو پوڈ کاسٹ کے لیے بس تیار ہو جائیے، کیونکہ کویشچنس بڑے جو ہے نا پوچھے جاتے ہیں اور ہم نے اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ خیر اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں تو پہلے کچھ آپ کی تھوڑی ہسٹری، تاریخ آپ کی، کہاں سے آپ کا جو ہے سفر شروع ہوتا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بعد، پھر اسلامک فائنانس میں کیسے آپ انٹرسٹڈ ہوئے اور یہ سفر کیسے آگے بڑھا، تو اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ میں ایکچولی 2005 میں USA چلا گیا تھا، تو وہاں پہ ایک موومنٹ تھی اس زمانے میں، ایک سینیٹر ران پال ہوتے تھے جو اپنے اکنامک پرسپیکٹو سے، جو آسٹرین اسکول آف اکنامکس ہے اس کے پرسپیکٹو سے، جو کرنٹ ماڈل ہے کہ نیشن اکنامکس کا، اس کے خلاف وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو ڈالر ہے اس میں بھی جو انفلیشن ہے وہ ریلیٹیو ٹو روپی تو آبویسلی کم ہے، مگر انفلیشن ہر ملک میں موجود ہے، ڈالر بھی انفلیٹ ہو رہا ہے۔ تو وہ وہاں پروپوز کرتے تھے کہ ہم گولڈ کو بیکنگ واپس لائیں ڈالر کی۔ اور اس طرح پھر پاکستان میں مسلم ورلڈ میں شیخ عمران حسین اور ڈفرینٹ جو ہیں، ہمارا ربا کا پرسپیکٹو تھا اور ان لوگوں کا پیورلی اکنامک پرسپیکٹو تھا، مگر دونوں پرسپیکٹوز کی کنکلوژن یہی نکلتی تھی
کہ آپ کا جو منی ہے اس کو ساؤنڈ منی ہونا چاہیے. تو وہاں سے مجھے شوق ہوا, اس کو فالو کیا, اس کو سمجھا. پاکستان میں بھی جو ہے اس کی تھوڑی سی اویئرنیس جب آئی تو اس سبجیکٹ کو پھر ڈیپتھ میں ایکسپلور کرنا شروع کیا, اور یہ اتنا ایک انٹرسٹنگ فیلڈ تھا. پھر اسلامک بینکنگ کو ہم نے اسٹڈی کیا ڈفرینٹ اسکالر سے, شیخ عمر ابراہیم وڈیلو سے, عمران حسین سے, ساری لٹریچر جو ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کی اپنی تصانیف جو ہیں وہ دیکھیں. سارا اسٹڈی کر کے ہم اس کنکلوژن پہ نکلے کہ ہمارا جو بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کرنے کی اٹیمپٹ ہے, دا پرابلم از ناٹ ان بینکنگ, دا پرابلم از ان دا منی. ایون جو بچوں کی یہ کتابیں ہوتی ہیں یونیورسٹیز کی, اس کے نام ہی ہوتے ہیں منی اینڈ بینکنگ, کیونکہ بینکنگ از انٹریکیٹلی ٹائڈ ٹو منی. بینکنگ اور منی جو ہے وہ اکٹھا چلتا ہے. تو ہم جب تک اپنا جو کرنسی ہے اس کو اسلامائز نہیں کریں گے تو ہمارا بینکنگ کبھی اسلامائز نہیں ہو سکے گا. پھر وہاں سے بات چلی کہ جناب جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ تو دینار اور درہم کی ہے, سونے اور چاندی کی ہے, اس کے اپنے فضائل, اس کے بینیفٹس. پھر وہ ریلیجس پرسپیکٹیو کو چھوڑ کے اکنامکس کو دیکھا, آسٹرین اسکول کو پڑھا, سب اسی کنکلوژن پہ پہنچے کہ جناب صرف آڈینس کے لیے 3 بڑے اسکولز ہیں نا, جو ایک تو شکاگو اسکول ہے, آسٹرین, جی بالکل, کینیڈین جو ہے وہ گورنمنٹس کو اپیل اس لیے کرتا ہے کیونکہ اٹ گیوز دیم دا اپرچونٹی کہ وہ منی سپلائی کو انڈیفینٹلی ایکسپینڈ کرتے ہیں, تو وہ جو چیز میں ان کو فائدہ ہوتا ہے وہ اس طرف جاتے ہیں. تو اس کو اسٹڈی کر کے پھر ہم نے امریکہ میں USA میں سب سے پہلا جو ہمارا مسکال کا وزن ہے, جو دینار اور درہم کا ہمارا اسٹینڈرڈ ہے, تو اس درہم کے ویٹ کے ساتھ ہم نے USA میں سب سے پہلے درہم جو ہیں وہاں سے منٹ کروائے. اس کے اوپر ہم نے کلمہ لکھوایا, اس کے اوپر ہم نے کعبے کی تصویر چھاپی. وہاں کی جو بلیک مسلم کمیونٹی ہے, جو امیگرینٹس ہیں, وہ تو تھوڑے سے ذرا ان کو تھوڑا سا فیئر ہوتا ہے, ایک نیا ملک ہے, رولز ایسے ہیں, گورنمنٹ دوسری ہے. مگر جو لوکل بلیک مسلم کمیونٹی ہے وہ تقریباً 50-50 ہیں, امیگرینٹس ٹو لوکل انڈیجنس مسلمس. تو ان میں تھوڑا زیادہ فیئر لیسنس ہوتی ہے. وہ جناب میلکم ایکس کے فالوورز, اور انہوں نے کہا بھائی ہم لاتے ہیں اس کو. تو وہاں ہم نے اس کی منٹنگ بھی کی, ان کی کمیونٹیز میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی, ایک کمیونٹی کرنسی کی شکل دینے کی کوشش کی. پھر گورا بھی ہمارے ساتھ آ گیا. وہاں جو ران پال کی طرح کے لوگ تھے, ان کے فالوورز جو کہتے تھے کہ ہم خود مسئلے میں ہیں, ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ڈالر گولڈ پہ واپس آئے. تو وہاں ایک آرگنائزیشن تھی امریکن اوپن کرنسی, وہ ان کی اپنی ایک لبرٹیرین فلاسفی ہے. آئن رینڈ ایک بہت مشہور ان کی آتھر ہیں, اس کے نام پہ انہوں نے ایک مولیگن منٹ بنائی, اور وہاں سے انہوں نے کہا جی آپ ہمارے کوائنز ہم آپ کو پرنٹ کر کے دیتے ہیں. تو انہوں نے ہمارے اسلامک دینار کے کوائن جو ہیں وہ ہمیں پرنٹ کر کے دیے. وہ پھر وہ انڈین کمیونٹیز کے پاس جاتے تھے کہ بھئی آپ لوگ US جیورسڈکشن میں نہیں آتے, آپ اپنی انڈین ریزرویشن کے اوپر انڈیپینڈنٹ بینک بنائیں جو فیڈرل ریزرو کے انڈر نہ آئے. بڑی انٹرسٹنگ وہاں ساری اس زمانے میں جو ہے وہ ہوا. اسی دوران یہ 2010-2011 کی ہم بات کر رہے ہیں. اور اسی پیریڈ کے اندر جو ہے بٹ کوائن سٹارٹ ہوا. اب بٹ کوائن کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا, شروع میں جب بٹ کوائن آیا تو ہماری جو گولڈ دینار کی کمیونٹی بڑی سکیپٹیکل تھی کہ یار یہ تو اس کی بیکنگ نہیں ہے, اس کو رہنے دو, اس کو اگنور کرو, انٹرنسک ویلیو نہیں ہے. اور میں کافی یعنی پراؤڈلی آپ کہہ لیں, میں کہتا ہوں 2014 کی میری فیس بک پوسٹس ہیں, میں اس وقت بھی ان کو کہا کہ یہ بھی ہمارا ہی کام کر رہے ہیں, ہم گولڈ کا کر رہے ہیں, وہ بھی ایک اور کرنسی, کمیونٹی کرنسی لا رہے ہیں, چاہے وہ ڈیجیٹل ہے چاہے جیسی بھی ہے, تو ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. تو بہرحال ہمارا گولڈ کا کام چلتا رہا. پاکستان میں شیخ عمر وڈیلو پاکستان شفٹ ہو گئے, ملیشیا میں کافی لوگوں سے ہم نے کانٹیکٹ کیا, وہاں یہ کافی ایکٹیو تھا سلسلہ. تو پھر کافی عرصہ اس کے کوشش کر کے جب ہمیں یہ کچھ محسوس ہوا کہ یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہونا بہت مشکل ہے, اس میں لیگل چیلنجز بہت زیادہ ہیں, تو وہاں سے پھر مجھے بٹ کوائن کا مزید اس طرف ٹلٹ ہوا, اور میں نے اس کو پھر مزید اسٹڈی کیا. تو ابھی میں اسی کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ یہ دونوں کمپلیمنٹری سسٹمز ہیں. آپ کی جو منی سپلائی ہے وہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. جیسے سرکار کی سنت یہ ہے کہ آپ نے
6 اموال ربوی جو ہیں ان کو استعمال کیا، اپنے کھجور بھی استعمال کی، نمک بھی استعمال کیا، سونا استعمال کیا، چاندی استعمال کی، بارلے استعمال کیا، ویٹ استعمال کی. تو وی آر ناٹ ریسٹرکٹیڈ کہ ہم کہیں گے جی ہم نے ایک ہی چیز کو کرنسی اٹھا کے بنانا ہے. آپ کی کرنسی سلور کی بھی ہو سکتی ہے، گولڈ کی بھی ہو سکتی ہے، بٹ کوائن کی بھی ہو سکتی ہے. تو شرط جو کرنسی کی ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کو ایک ساؤنڈ منی ہونا چاہیے، اس کو فیک نہیں ہونا چاہیے. تو ایز لانگ کہ آپ کسی بھی ساؤنڈ میڈیم کو کرنسی کے طور پہ، میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو آپ اپنی کرنسی بنا سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. چل یہ تو ہم نے آپ کا ایک سارا جو ہے لائف کا جو سفر ہے وہ سارا سامنے آ گیا. ذرا یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس وقت جو کرنٹ سسٹم ہے جی ٹھیک ہے، فائنینشیل سسٹم ہے، اس کے اندر بینک ایک بہت انٹیگرل اس کا پارٹ ہے. تو اس میں اصل پرابلمس کیا ہیں؟ ایک تو پرابلم ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ سود پر قرضہ دیتے ہیں، اور اسلام جو ہے وہ سود کو بالکل حرام قرار دیتا ہے، یعنی وہ منی پر منی جو ہے وہ کماتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس پورے سسٹم کے اندر کیا ایسے پرابلمس ہیں جو اسلامکلی ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، حرام ہیں، جو اس کو ان اسلامک جو ہے وہ بناتے ہیں؟ پہلے ذرا اس کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں، پھر ہم ذرا آگے اس کو لے کے چلتے ہیں. جی بالکل. اچھا، بینک کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں نا تو ہم نے پہلے اپنی جو بینک کا تصور ہے اس کو کلیئر کرنا ہے کہ ہم بینک سے کیا مراد لے رہے ہیں، کیونکہ بینک کے 2-3 ڈفرینٹ رول ہیں جو وہ پلے کرتا ہے. اب میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اکثر جب آپ لوگوں کو اسلامک بینکنگ اور بینکنگ کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں بینک کا ایک مختلف تصور ہوتا ہے. وہ بینک کو ایک ایسا انسٹیٹیوشن سمجھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے پیسوں کی سیف گارڈنگ پرووائڈ کرتا ہے. بینک آپ جاتے ہیں، اندر ایک وارڈ لگا ہوا ہوتا ہے، چوکیدار کھڑا ہوتا ہے. گھر میں زیادہ پیسہ تو آپ نہیں رکھ سکتے، تو آپ کو ایک ایسی انسٹیٹیوشن چاہیے جو سینٹرل لوکیشن پہ سیفٹی کے ساتھ آپ کے مال کی حفاظت کرے. اور پھر آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے تو وہ اس کی اونرشپ آپ نے ٹرانسفر کر دی. ضروری نہیں کہ آپ جناب 5-5 10-10 لاکھ روپے تھیلے میں اٹھا کے جا رہے ہیں، کوئی آپ سے چھین لے. تو وہ جو اس کی ٹرانزیکشن کی فیسیلیٹیشن اور سیف گارڈنگ کا رول ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول ہے. 2 بڑے رولز ہیں. ایک تو سیف گارڈ کرنا ہے آپ کی ڈیفینیٹلی منی آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو بینکوں میں رکھنی ہے، اور دوسری یہ ٹرانزیکشن میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اور آپ پوری دنیا میں، یعنی آج کل تو بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے پوری دنیا میں ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی 2 بڑے سمجھ لیں کہ وہ سروس، 2 بڑی سروسز جو بینکس دے رہے ہیں. بالکل. اور جب ہم کرنسی کو فکس کرنے کی بات کرتے ہیں اور گولڈ دینار اور سلور درہم کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک کافی معصوم سا لوگوں کو بیچ میں آبجیکشن جو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یار سکے ہم کہاں اٹھا کے پھریں گے. صحیح بات. تو سکے تو آپ رکھ سکتے ہیں بینک میں ایز لانگ کہ وہ ایک فل ریزرو سسٹم ہے، اس کے اندر سکے واقعی موجود ہیں. اس کی اونرشپ جو اوریجنل سکوک کا کانسیپٹ تھا کہ ایک سے اونرشپ ٹرانسفر ہوگی ایک ڈاکیومنٹ کے ذریعے، تو وہ ٹرانسفر ڈیجیٹل بھی ہو سکتا ہے، پیپر بیس بھی ہو سکتا ہے. وہ اعتراض اس کے پیپر کے وجود کے اوپر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس پیپر کی بیکنگ کیا ہے. تو اگر آپ کے پاس گولڈ ہے تو وہ چل سکتا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گولڈ اینڈ سلور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوائنز جو ہیں کوائنز اٹھا کے آپ پھر رہے ہوں گے. اس کو آپ پوزیشن اس کی لے سکتے ہیں کیونکہ بینک میں واقعی کوائن پڑا ہوا ہے، مگر وہ ضروری نہیں کہ جناب آپ سکے ہی استعمال کریں. ٹھیک. تو یہ تو ایک بہت سمپلسٹک سا کانسیپٹ ہے بینک کا. اصل میں جو ماڈرن بینک ہے وہ ان سے بہت زیادہ ڈفرینٹ، مختلف اس کی نیچر ہے، ڈفرینٹ سروسز وہ پرووائڈ کرتا ہے. ہم نے اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. اس رول کو، اس سروس کو اسلامائز کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے ایک انسٹیٹیوشن کھڑی کی، اس کا نام آپ بینک کی جگہ وکالہ رکھ لیں. اسی لیے ہم نے جو اپنی کمپنی کا نام رکھا تھا دینار وکالہ. وکالہ سے مراد کیا؟ وہ آپ کا وکیل ہے اور وہ آپ کے لیے اس چیز کو سیف گارڈ کر رہا ہے. تو سیف گارڈ ہو گیا. ٹرانزیکشن فیسیلیٹیشن بھی ایک آسان چیز ہے، وہ ہوگی. جو مین ماڈرن بینکنگ میں جو اس انسٹیٹیوشن کا کردار ہے وہ لون دینا، فائنینسنگ کرنا. اور فائنینسنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کو
اس فائنینسنگ کا کنٹرول اس طرح دینا کہ بینک جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے لیکوڈیٹی پرووائڈ کرنے کا ایک چینل ہے اکانومی میں لیکوڈیٹی ڈالنے کا. اب یہ تھوڑی مشکل سی اسٹیٹمنٹ ہوگی, اس کو میں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں. جو منی کریشن ہے, اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں نا تو ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, پہلے تھوڑا سا منی کے بارے میں بات کر لیں, کیونکہ جب تک ہم, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ منی کو نہیں سمجھیں گے تو آپ بینک کو نہیں سمجھ. ٹھیک, لیٹس ڈسکس منی جو ہے اس کے بارے میں. اچھا, منی جو ہے اس میں ایک انٹرسٹنگ میں آبزرویشن جو ہے وہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے جو ہے وہ میں پہلے شیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت سمپل سی ہے مگر یہ بڑی انسائٹ فل ہے, اس سے آپ کو ایک چیز سمجھ آ جائے گی. پرانے زمانے میں جب آپ سکے دیکھتے ہیں, تصویریں پرانی جو کھنڈرات تو نہیں, جو ریسنٹ سویلائزیشنز ہیں پرشین, رومن, ان میں کئی سکے آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک سوراخ ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس کی ایک ہسٹری ہے. ہوتا یہ تھا کہ اگر ایک بادشاہ ہے اور اس کے سلطنت میں لیٹ سے کہ گولڈ کے سکے جاری ہیں, اب وہ بادشاہ چاہتا ہے کہ جناب میں روم کا ایمپرر ہوں, میں پرشیا کے اوپر جناب چڑھائی کر دوں, حملہ کر دوں, مجھے اسلحہ خریدنا ہے, آرمی ریز کرنی ہے, آرمی کو تنخواہیں دینی ہے. حکومتوں کو اس وقت بھی پیسے چاہیے ہوتے تھے, بڑے بڑے پروجیکٹس انہوں نے اس وقت بھی کرنے ہوتے تھے. اس وقت پیسہ ریز کرنے کے دو طریقے تھے. ایک تو آبویسلی ٹیکسیشن ہے, آپ لوگوں سے جا کے ٹیکس انکریز کر دیں, ان سے پیسہ لیں. دوسرا یہ ٹرک اس زمانے میں بھی لوگوں کو آتی تھی. سرکار نے کہا کہ جناب اپنے سکے واپس جمع کرائیں, ہم اس پہ اپنے ولی عہد کا تصویر لگائیں گے, اب نئے سکے جاری کریں گے. اب وہ پچھلا سکہ آیا اور وہ لیٹ سے کہ 1 دینار کا سکہ ہے, اس سکے کے اندر سے آپ نے سوراخ کر کے تھوڑا سا سونا نکال لیا اور سکہ 1 ہی دینار کا بنا کے واپس بھیج دیا, تو آپ کے پاس ایکسٹرا سونا آ گیا اور وہ سکہ جو ہے وہ ڈی بیس ہو گیا. اس کے اگر وہ 5 گرام کا تھا تو اس میں 3 گرام کا سونا رہ گیا, 2 گرام بادشاہ کو مل گئے. سوراخ کر دیا, سوراخ کے علاوہ ملاوٹ کر دی, اس کے اندر تانبا مکس کر دیا, یا اس کا وزن کم کر دیا, اس کو چھوٹا کر دیا, اس کو پتلا کر دیا. اب آپ دیکھیں گے کہ 1948 میں میرے بھائی کو سکے جمع کرنے کا شوق ہے, اس پاس 1948 کے پیسے اور پائی بھی اس زمانے میں ایک ہوتی تھی جو پیسے سے بھی چھوٹی ہوتی تھی, اور اس زمانے کا جو 1 روپیہ کا سکہ تھا وہ ایک سالڈ میٹل تھی. ابھی جو ہے ہماری حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ سکوں پہ اتنا میٹل لگائیں, تو وہ ڈی بیس ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جو اسٹریٹجی تھی یہ اتنی کامن تھی کہ پرانے جو بادشاہ تھے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اکنامک اور فائنینشیل میکینیشنز ہیں اور ماڈرن حکومتیں جو ہیں جس طرح مینیپولیٹ کرتی ہیں اکانومی کو اور لوگوں کو, یہ کوئی ریسنٹ انوینشن ہے, ریسنٹ میں جس لیول پہ ہو رہی ہے وہ پہلے بھی ہوتا ہے. اب پہلے اتنے پرانے دور میں ہوتا تھا, میں جس چیز کو سٹریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ پرشین امپائرز بھی, رومن امپائرز بھی, دے نیو کہ ہم نے اپنے منی کو کیسے ڈیبیس کرنا ہے اور اس سے ہم نے پیسہ کما لینا ہے. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سرکار نے یہ نہیں کیا. اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی اور وزڈم اور نالج اس زمانے کا سارا موجود. ہم بالکل کٹنگ ایج کے اوپر تھے. جیسے غزوہ خندق مشہور ہے کہ جناب سلمان فارسی نے ایک نئی ٹیکنالوجی دی وارفیئر کی, وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے کرنی ہے. جیسے امریکہ کو ہم کہتے ہیں کہ جناب ساری دنیا سے ٹیلنٹ جو ہے وہ جا رہا ہے اور نالج جا رہی ہے, تو مدینہ بھی ایک ہب تھا اسمارٹ, سمجھدار, زبردست, امیزنگ لوگوں کا. ان کے پاس اس زمانے کی ساری وزڈم, ساری ٹیکنالوجی تھی, اور سرکار کے دور سے پہلے منی ڈیبیسمنٹ ہو رہی تھی, بادشاہ کیا کرتے تھے. آپ کے اوپر جب اتنا مشکل وقت بھی پڑا کہ پوری ریاست مدینہ کا ایگزسٹنس جو ہے وہ کوشچن میں آ گئی, تو والنٹریلی طور پہ کہا کہ جو دے سکتا ہے وہ دے دے. نہ ٹیکس لگایا, نہ منی ایشو کیا, نہ منی ڈیبیس کیا, اور منی ڈیبیس کر سکتے تھے نہیں کیا. تو منی کی ڈیبیسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو مال آلریڈی موجود ہے اس میں سے آپ چوری کر رہے ہیں. اگر سکہ ہے جو 10 گرام کا ہے اور اس میں سے آپ نے 3 گرام بادشاہ نے نکال لی اور 7 گرام ایشو کر دیے, تو یہ چوری ہے. اب ہم نے ایسا نہیں کیا, اس کے بعد خلفائے راشدین نے بھی ایسا نہیں کیا.
جب بعد کے خلفاء جو آئے، اب مروان بن حکم سے روایت ہے کہ سب سے پہلا اسلامی تاریخ کا جو دینار ہے وہ ایشو کیا گیا، خود منٹ کر کے ایشو کیا گیا۔ اب اس زمانے میں جو اکنامک اور سوشیولوجی کی تھاٹ تھی، ابن خلدون ایک منفرد شخصیت ہیں اس کے اندر۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ سکہ ایشو کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ کیونکہ جب تجارت میں آپ جا رہے ہیں اور آپ سے میں نے کوئی چیز خریدی، آٹا خریدا، مرغی خریدی، سکہ آپ کو دیا، تو روپیہ تو آپ روشنی کے آگے رکھتے ہیں، اس کے اندر لکیر دیکھتے ہیں، قائد اعظم کی تصویر دیکھتے ہیں، اس کے اندر ایک پروٹیکشن۔ گولڈ کے اندر پروٹیکشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو دینار لگ رہا ہے، وہ تھوڑا سا کسی نے اسکریپ آف کر کے سائڈ سے توڑ لیا ہو، اس کے سائڈ پہ وہ لائنز لگاتے ہیں تاکہ اگر کسی نے اسکریپ آف کیا تو سکے کی سائڈ سے لائن مٹی بھی پتہ لگ جائے۔ پھر اس کے اوپر اسٹیمپنگ ہوئی بادشاہ کی، اس نے کہا بھی ہم نے ایشو کیا ہے، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کے اندر سونا بھی پورا ہے اور اس کا ویٹ بھی پورا ہے۔ تو ابن خلدون نے کہا کہ بادشاہ کا جو ملک میں نظم و نسق قائم کرنے کی رسپانسبلٹی ہے، اس میں یہ رسپانسبلٹی اس کی بنی کہ تم سکہ بھی ایشو کرو تاکہ تاجر جو ہے وہ آرام سے اس کو استعمال کر سکے کسی خوف کے بغیر۔ اس نے ہر وقت اپنے ساتھ ترکڑی نہیں رکھی ہوئی۔ کانسیپٹ آف گورنمنٹ بیکنگ آف کرنسی جو ہے نا، گورنمنٹ بیکنگ آف کرنسی یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، تاکہ ہر آدمی ہاتھ میں ترازو لے کے نہیں جا رہا کہ نا سکے کا ویٹ پورا ہے، اس نے مارک دیکھا، اس نے کہا یہ پورا ہے۔ تو اس سینس میں ابن خلدون نے حکومت کے لیے کہا کہ تم سکے ایشو کر سکتے ہو۔ اب یہ جو اجازت تھی گورنمنٹ کو، یہ ریگولیشن کی اس سینس میں تھی کہ تم فیسیلیٹیٹ کر رہے۔ ہم نے اس کو بگاڑ کے، تو اس کو ہم بعد میں جب انگریز نے آ کے یہ طریقہ نکالا کہ تم گولڈ کی جگہ کاغذ پہ آ جاؤ اور کاغذ کی کرنسی تم خود جتنی مرضی چھاپ لو، آپ کے پاس تو ایک پرنٹر ہے، گولڈ تو آپ نے جانا ہے، پہاڑ سے مائن کرنا ہے، جتنا گولڈ موجود ہے اتنا ہی گولڈ موجود ہے۔ جب آپ نے اس کو پرنٹر دے دیا، منی پرنٹر دے دیا، اور اس نے خود پیسے چھاپ لیے، تو وہاں فقہ میں یہ بات آئی۔ اب وہ جو دور تھا جب انگریز ہمارے اوپر آیا، تو وہ ہمارے لیے ایک انٹلیکچولی چیلنجنگ دور تھا۔ بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے جنہوں نے اس زمانے میں ہی کاغذی کرنسی کو، اب یہ ایک اور مزے کی بات آپ نے سنی ہوگی، پاکستان میں لوگوں میں ایک ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے جناب کہ بینک میں پیسہ رکھ دو، سونا گھر میں نہ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یار سونے پہ تو بڑی زکوٰۃ لگتی ہے۔ کیونکہ جب یہ کاغذی کرنسی شروع ہوئی تو علماء نے کہا کہ یہ تو کرنسی نہیں ہے، جو شریعت کی مال کی ڈیفینیشن ان کا، یہ تو فلوس کر لو، یہ تو ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی، نہ تم اس کو استعمال کرو۔ تو وہ بات چلی آ رہی ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گولڈ پہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ گولڈ از دا ریئل منی، اس لیے گولڈ پہ زکوٰۃ ہے۔ تو جب یہ کرنسی شروع ہوئی، اب انگریز جو ہے وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے، ہمارے علماء کرام نے آواز اٹھائی بھی، تو اتنی وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی۔ پھر جب انڈیپینڈنس ملی تو پورا سسٹم ہی ان کا انہیریٹڈ تھا، اس کو اوور آل کون کرے، وہ اسی طرح چلتا گیا۔ تو یہ جو سسٹم انگریز نے بنایا کہ آپ کاغذ لو اور اس کے اوپر اسٹیمپ لگا کے اس کو کرنسی بنا دو، منی بنا دو، یہ اسلام میں کرنسی کی ایشوئنس کا تصور نہیں ہے۔ جو ابن خلدون والا اور جو ہمارے ہسٹورینز نے کہا کہ بادشاہ کرنسی ایشو کر سکتا ہے، وہ کرنسی اس سینس میں ایشو کر سکتا ہے، کرنسی کی اپنی ویلیو موجود ہے، وہ گولڈ ہے، وہ سلور ہے، انٹرنسک ویلیو ہونا ضروری ہے، انٹرنسک ویلیو اس کی ہونا ضروری ہے۔ جو بھی ہم گڈ استعمال کریں گے، چاہے وہ بالے بھی ہے یا ویٹ بھی ہے، جو 6 جن کا ذکر کیا، گولڈ ہے، سلور ہے، ان کی اپنی ویلیو بھی ہے، اس کی اپنی ویلیو بھی ہے۔ یعنی یہاں پہ جو اب ہم پیپر کرنسی استعمال کرتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں، اپنی مرضی سے چاہے وہ 5000 کا نوٹ ہے، لیکن ایکچوئل اس کی ویلیو وہ 5000 نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل، تو یہ ایک بہت بڑا فرق واقع ہوا، یہ بہت بڑا فرق واقع ہوا۔ اب یہ جو ویسٹرن سسٹم ہے جس میں وہ کرنسی اپنی مرضی سے ایشو کرتے ہیں، اب میں تھوڑا سا، اول تو ہم اس کے خلاف ہیں، دوسرا جو بہت بڑا ایک سٹل آپ کہہ لیں کہ ظلم ہوا لوگوں کے ساتھ، وہ یہ ہوا کہ لیگل ٹینڈر لاز کریٹ کر دیے گئے۔ اچھا، لیگل ٹینڈر لا جو ہے یہ بھی ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی تحقیق کی ہے۔ یہ
ایک ڈیفیشینٹ سبجیکٹ ہے، اس پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے، اور میں انکریج کروں گا علماء کرام کو کہ وہ اس کے اوپر قلم اٹھائیں، کیونکہ یہ بھی اسلام کی جو فنڈامنٹل اسپرٹ ہے اس کے اگینسٹ ہے۔ اب اسلام کی جو فنڈامنٹل اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ اب جو سود کی حرمت ہے اس پہ تو ہم بڑا فوکس کرتے ہیں، مگر اس کا اپوزٹ تجارت کو حلال کرنا ہے، اور جب آپ تجارت کو حرام کریں گے تو یہ بھی اتنا ہی بڑا ظلم ہے جتنا سود لینا اور دینا۔ یعنی دو ونگز ہیں اس سلوشن کے، ایک یہ کہ تجارت اوپن ہو، اور دوسرا یہ کہ سود حرام ہو۔ تو سود کو تو ہم کہتے ہیں حرام ہو، تجارت کو اگر اوپن کرنا ہے تو پھر آپ نے اپنے جو رعایا ہے، جو مسلمان امہ ہے، اس کو یہ اجازت دینی ہے کہ وہ سرکار کی سنت کے مطابق چاہیں تو سونے میں تجارت کریں، چاہے تو چاندی میں تجارت کریں، چاہے وہ بکریوں کی تجارت کریں۔ اب زکوٰۃ بکریوں میں بھی دی جاتی تھی۔ تو دو آدمی اگر کسی حلال چیز کا آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں تو اس کو تیسرا آدمی روک نہیں سکتا، اور وہ حکومت کو بھی یہ اجازت نہیں ہے، اسلامی حکومت کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ تم جا کے اس کو کہو کہ بھائی تم مرغی خرید رہے ہو اور سونے کی 1 درہم کی خرید رہے ہو، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے ملک میں تم نے اگر مرغی خریدنی ہے تو میرے جاری کردہ روپے سے خریدنی ہے، ٹھیک ہے، یہ قانونی غیر اسلامی ہے۔ تو یہ جو لیگل ٹینڈر لا کی امپلیمنٹیشن ہے، یہ کاغذی کرنسی کو انفورس کرتی ہے لوگوں کو۔ لیگل ٹینڈر لا، اور یہ تمام ماڈرن جو اسٹیٹس ہیں ان کے اندر ہے، تمام اسٹیٹس جو ہیں وہ اس کو اڈاپٹ۔ لیگل ٹینڈر لا یہ کہتا ہے کہ اب جو بھی کوئی ایکسچینج ہوگی، ٹرانزیکشن ہوگی، وہ لازماً پیپر منی میں، وہ لازماً پیپر منی، کسی اور مین کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، یعنی یہ انلیگل ہے۔ اگر وہ کریں گے تو اس کو 2 طرح سے انلیگل کیا گیا۔ اچھا، ایک یہ کہ اس کو پریکٹیکلی انلیگل کیا گیا اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگا کے۔ اگر آپ بارٹر کر رہے ہیں تو بارٹر کی دونوں جو وہ بارٹر 2 ٹرانزیکشنز کنسیڈر ہوگا سیٹلڈ ان دا روپی، وہ ایک طرف والا بھی سیلز ٹیکس دے گا، دوسری طرف والا بھی سیلز ٹیکس دے گا۔ ہم 2 لوگ ہیں آپس میں گولڈ کے ذریعے سے یہ ایکسچینج کرتے ہیں، تو اب میں نے جو ان کو گولڈ دیا اور اس کے عوض جو ہے کچھ چیز لی، تو یہ اسے کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ لیجٹمیٹ نہیں ہے، بلکہ اسے یوں کنسیڈر کیا جائے کہ میں نے گولڈ اسے بیچا ہے جی، اور اس نے جو ہے جو بھی میں نے چیز لی ہے وہ بیچ کے پھر خریدا ہے۔ تو ایک تو بیچنے پر جو سیلز ٹیکس ہے، بیچنے پہ سیلز ٹیکس ہے، دونوں طرف سے بیچنے پہ سیلز ٹیکس ہے، جو وہ بیچنے والا جو مجھے دے رہا ہے چیز اس کو بھی سیلز ٹیکس ہے، یعنی وہ کنورٹ کیا جائے گا کرنسی کے اندر، اسی پیپر کرنسی کے اندر، اور اس کے مطابق اس کے ٹیکسز کیلکولیٹ کر کے، اگر تو وہ لیگلی ہو رہا ہے، انلیگل ہو رہا ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن لیگلی ہو رہا ہے تو پھر یہ دونوں طرف سے پریکٹیکل ہنڈرنس لگا دی ہے گورنمنٹ نے آپ کے اوپر۔ اس کے بعد پھر اگر آپ گولڈ کو رکھیں گے اور اس کی قیمت بڑھے گی، تھیوریٹیکلی اس پہ کیپٹل گینز ٹیکس بھی لگے گا، وہ ایک الگ انہوں نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ ایگریمنٹ کریں گے تو ایگریمنٹ کی ویلیو نہیں ہے، آپ کسی کو ساتھ ایگریمنٹ کریں گے یہ مجھے سونا دے گا، کیونکہ جو آل پبلک ڈیٹس جو ہیں دے آر ٹو بی سیٹلڈ ان دا لیگل ٹینڈر، ٹھیک ہے، ایون پرائیویٹ ڈیٹس۔ تو وہ اس کے کافی سارے اس کے اسپیکٹس ہیں جو اس کو مشکل بناتے ہیں۔ جب ویسے یہ تو مطلب اس طریقے سے انہوں نے اس کو مطلب روکنے کی کوشش کی، لیکن اگر وہ 2 لوگ جو ہیں گولڈ میں کرتے ہیں یا بارٹر کو کرتے ہیں کسی اور جنس میں، تو کیا وہ اگر پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں تو کیا وہ پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ہے تو لیگل ہے، تو وہ لیگل، مگر وہ اس کی ٹیکس، یعنی وہ ایک ٹیکس انسیڈنٹ ہے، اس کی ٹیکس امپلیکیشن بنے گی، مگر ادروائز تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مذاق نہیں۔ مگر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم گورا میں دے گیا ہے، اس سسٹم میں جو ایک بہت بڑا فنڈامنٹل ان اسلامک فلا ہے، اور کاغذی کرنسی کی انفورسمنٹ اسی رول کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، ورنہ مارکیٹ فورسز ہی کاغذی کرنسی کو سائڈ اسٹیپ کر دیں، جو انسپائٹ آف دا لا کر رہی ہیں۔ اب جب گولڈ آئے گا، بٹ کوائن آئے گا، تو لوگ اس کو کیوں اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کاغذی کرنسی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو استعمال کر رہا ہے مجبوری سے استعمال کر رہا ہے، اور وہ مجبوری جو ہے وہ لیگل ٹینڈر لاز ہے۔ اب یہ دوسری چیز جو پرابلمٹک ہے وہ آگے، اب آگے بینکنگ کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ جو پریولیج ہے گورنمنٹ کی منی پرنٹ کرنے کی،
یہ بذات خود ایک سودی عمل ہے. یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب بینکنگ کو اسلامائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو وائی لمٹ آور سیلز ٹو کمرشل بینکس. آپ سینٹرل بینک کی بات کریں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کون اسلامائز کرے گا؟ جو ہمارا روپیہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے بینک دولت پاکستان حامل ہزار. اب یہ بھی انہوں نے شاید تحریر مٹا دی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یار یہ تحریر ہمیں ایکسپوز کرتی ہے. پہلے نوٹوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا بینک دولت پاکستان حامل ہزار کو 1 روپیہ مطالبہ پر ادا کرے گی یا 10 روپیہ مطالبہ پر ادا کرے گی. اس کے برعکس یعنی اگر تو ہم گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے کوئی بندہ یہ 10 روپے ہیں جی ٹھیک ہے, تو یہ جس کی ویلیو 10 روپے ہی ہے, یہ گارنٹی ہے گورنمنٹ کی, یہ گارنٹی ہے گورنمنٹ کی. اچھا یہ اس کے پیچھے جو ہے نا ایک بڑی مزے کی آبزرویشن ہے جو آپ دیکھیے گا آج بھی. اگر آپ کے پاس ایک سکہ ہے آج کل کا, پرانا نہیں, آج کل کا روپے کا سکہ یا 5 روپے کا سکہ, آپ دیکھیں گے کہ سکے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے حکومت پاکستان, اس کے اوپر اسٹیٹ بینک نہیں لکھا ہوا ہوتا. جبکہ جو کرنسی نوٹ ہے اس کے اوپر اسٹیٹ بینک لکھا ہوا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب پرانے زمانے میں گولڈ اور سلور کے کوائنز ہوتے تھے تو آہستہ آہستہ ٹرانزیشن ہوئی پیپر کرنسی کی طرف. سب سے پہلے اس طرح ہوئی کہ بینک میں سونا پڑا ہوا ہے اور اس کے اگینسٹ نوٹ ایشو کر دیا گیا ہے, وہ نوٹ اس سونے کو ریپرزینٹ کر. اس کے بعد یہ ہوا کہ سونا تھوڑا کر دو, نوٹ جو ہیں وہ زیادہ جاری کر دو. اب جیسے میں نے اس دن ذکر کیا تھا, ہماری جو انفارمل بات ہو رہی تھی تقی عثمانی صاحب کی, بڑی مجھے اچھی اسٹیٹمنٹ لگتی ہے. انہوں نے شاید اپنے فادر کو کوٹ کیا تھا کہ جب تم دیکھو باطل پھل پھول رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کسی حق کا ساتھ ہے, کیونکہ باطل کی فطرت یہ ہے کہ ان الباطل کان زہوقا. تو وہ حق جو ہے جب بھی کھڑا ہوگا, جب باطل جب بھی کھڑا ہوگا وہ حق کا سہارا لے کے ہی, کسی حق کا سہارا لے کے. اور یہی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر وہ جو باطل کے اندر جو حق ملا ہوا ہے اس کو ہم سیپریٹ نہیں کر پاتے اور اس کو رد کر دیتے ہیں ہم ایز از, جس کی وجہ سے اس کی آڑ میں حق بھی رد ہو رہا ہوتا ہے. اب جو بینکنگ سسٹم انہوں نے بنایا اس میں جو باطل تھا کہ گورنمنٹ ریئل کرنسی کو یوز کرنے کے بجائے اپنی مرضی سے پرنٹر چلائے, جتنے مرضی نوٹ چھاپ لے, اس میں انہوں نے بھی یہ فیل کیا کہ یار یہ تو پھر لٹی مچ جائے گی. وہ جناب بادشاہ صاحب نے نوٹ چھاپے, اپنا محل کھڑا کر لیا, نوٹ چھاپے, ایک اور جیٹ خرید لیا, تو اس کے اوپر ہمیں کوئی نہ کوئی رکاب تو ڈالنی ہے کہ یار اس کو بھی کوئی کنٹرول کیا جائے, کوئی چیک اس کے اوپر رکھنا. وہ چیک انہوں نے یہ رکھا کہ گورنمنٹ خود پیسہ آربیٹریلی ایشو نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, پیسہ ایشو کرے گا اسٹیٹ بینک. ٹھیک ہے, اور اسٹیٹ بینک بھی ایک بینک ہے, صرف اس میں اکاؤنٹ لوگوں کے نہیں ہیں, اس میں اداروں کے, بینکس کے, گورنمنٹ کے اکاؤنٹ ہیں. تو اسٹیٹ بینک کی بیلنس شیٹ جو ہوتی ہے وہ بھی بیلنسڈ ہونی ہوتی ہے. بیلنس اس طرح ہونی ہوتی ہے کہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ یار میرے پاس یہ سونا پڑا ہوا ہے, اس سونے کے اگینسٹ میں نے اتنے نوٹ چھاپ دیے. اب جب وہ مزید نوٹ چھاپے گا تو اس کو مزید سونا چاہیے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سونا ہوگا تو نوٹ چھپیں گے. اب انہوں نے کہا کہ یار یہ تو مسئلہ ہو گیا, اتنا سونا ہم کہاں سے لائیں, ہمیں تنخواہیں دینی ہے, اپنے محل بنانے ہیں, ہم نے کچھ عیاشی کرنی ہے, پیسہ اور لاؤ. انہوں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں, یہ جو ہماری بیلنس شیٹ میں جو ریزروز ہیں ہمارے, جس میں ہم نے لکھا ہوا تھا کہ یار گولڈ ہے, اتنا سلور ہے, اس کے اندر ہم اور فارن ایکسچینج بھی ڈال دیتے ہیں, اور کرنسیز بھی ڈال دیتے ہیں, اور اس میں بہت امپورٹنٹ ہم گورنمنٹ ڈیٹ ڈال دیتے ہیں. اب میں حکومت کے پاس جاؤں گا اور حکومت سے کہوں گا کہ مجھے ایک بانڈ لکھ کے دو کہ اگلے مہینے تم مجھے 10 لاکھ روپے دو گے. گورنمنٹ ٹریجری نے ایک بانڈ ایشو کیا اور اس نے کہا کہ جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ہم اگلے مہینے ٹیکس جو آئے گا اس سے آپ کو 10 لاکھ روپے جو ہیں وہ دے دیں گے. اسٹیٹ بینک نے وہ کاغذ لیا, وہ صرف ایک کاغذ ہے, وہ 10 لاکھ روپے کسی کے پاس ابھی ہیں نہیں. وہ کاغذ اسٹیٹ بینک نے لیا اور اپنی ایسٹس میں ڈال دیا کہ بھئی میرے پاس اکاؤنٹس ریسیویبل, جو لائبلٹیز مجھے پے ہونی ہے فیوچر میں, میرے اکاؤنٹس ریسیویبل میں میرا ایک ایسٹ آ گیا کہ میرے پاس یہ 10 لاکھ روپے آنے ہیں. تو اب کیونکہ یہ میرا بیلنس بڑھ گیا ہے,
اب میں 10 लाख रुपए के नोट जारी कर देता हूँ और वो नोट मैं दे दूंगा. अब ये जो बॉन्ड होता है ये हमेशा एक सूदी दस्तावेज होती है, क्योंकि बॉन्ड की हमेशा एक एक्सपायरी होती है और उसके ऊपर एक प्रीमियम होता है, उसके ऊपर एक इंटरेस्ट होता है. यहाँ पे एक ज़माने में डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा जो है वो आया करते थे. तो बेसिकली ये जो बॉन्ड है इसका कॉन्सेप्ट जैसे आपने बताया कि ये बेसिकली जैसे अगर डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है तो वो फौज की तरफ से होता था कि जी बिल्कुल पब्लिक से वो कर्जा लेते थे एक तरह से, और उसके एवज जो है एक प्रीमियम उसके ऊपर एक इंटरेस्ट होता था जो बाद में वो कहते थे कि हम पे करेंगे. हाँ जी ठीक है. और इसका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा होता है, 2% 3% होता है, मगर बॉन्ड इज़ बेसिकली अ सूदी डॉक्यूमेंट. ऐसे ये एक रिबा की डॉक्यूमेंट. तो अब तीसरा जो, एक तो मैंने कहा कि करेंसी विदाउट बैकिंग इशू हो रही है, फिर लीगल टेंडर लॉ आपने डाल दिया. अब तीसरा सिस्टम बीच में जो सिस्टम में फ्लॉ है और इतना फंडामेंटल फ्लॉ है, स्टेट बैंक रुपया इशू ही उस सूद की डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट करता है. तो ये जो गोल्ड दिनार वाले हैं जब ये कहते हैं कि जनाब कागजी करेंसी हराम है, और लोग समझते हैं कि यार ये कागज़ के होने की वजह से कह रहे हैं, हम इस वजह से कह रहे हैं कि वो पीछे से ही सूद से बन रही है. तो कोई अच्छा, अब लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं, इस्लामिक बैंकिंग की जब हम प्रोपोनेंट से बात करते हैं वो कहते हैं कि जनाब इसके ऊपर शरिया एडवाइज़र हैं, इसके पीछे उलमाए कराम हैं, उन सब ने इसको ओके किया है. मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, हमारे उलमाए कराम इतने नॉलेजेबल और इतने मोतबर और इतने ट्रस्टवर्दी हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि एक आलिम ले आए जो कह दे कि स्टेट बैंक की ये प्रोसेस जायज़ है. नहीं है जायज़, और इसकी कोई फतवा कोई वैलिडेशन मौजूद नहीं है. ये सिर्फ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम, वो एलिफेंट इन द रूम एक मुहावरा होता है, हम इसको इग्नोर किए जा रहे हैं. जो इस्लामिक बैंकिंग वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि यार आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, एक सिरा पकड़ें और उसको ठीक करें. और वो सिरा उन्होंने कमर्शियल बैंक का पकड़ा और उसको ठीक करने की कोशिश की. वो खुद कहते हैं कि यार ये स्टेट बैंक तो है ही गलत. अब हम ये कहते हैं कि जब स्टेट बैंक गलत है और तुम्हारा इस्लामिक बैंक भी इसी स्टेट बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर उसको इतना तो कह दो ना कि ये फुली इस्लामिक नहीं है. उसको इस्लामिक कहना थोड़ा सा मुनाफिकत की तरफ चला जाता है. तो अभी जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, तकी उस्मानी हैं, और उनके जो भी आगे उनके फॉलोअर्स हैं और उनके तलामिज़ा हैं, वो तो किसी तरीके से उसको कह रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल है. उस्मानी साहब की अपनी नहीं, उस्मानी साहब की अपनी तसानीफ जो हैं उसके अंदर ये बात उन्होंने इकरार किया है कि सेंट्रल बैंकिंग को तो भी हमने इस्लामिक किया ही नहीं. उनका नजरिया ये है, तो वो ये कहते हैं ना, पब्लिकली स्टेटमेंट उनकी ये है कि बिल्कुल जो इस्लामिक बैंकिंग के जरिए इस्लामिक बैंक, वो कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे हैं. अब मीज़ान बैंक इज नॉट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है. वो उनका जो ऑफिशियल स्ट्रेटजी थी, जो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी, उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि हम एक स्टेप लेंगे, फिर अगला स्टेप लेंगे, फिर अगला स्टेप लेंगे, और इस तरह सिलसिला चलते चलते हम ठीक कर देंगे. तो अब क्योंकि वो सिर्फ पहले स्टेप पे इंडस्ट्री बैठी हुई है, इस्लामिक बैंकिंग को ही वो इस्लामाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अभी सेंट्रल बैंक तक पहुंचे नहीं है. वरना आप उस्मानी साहब से अगर पूछेंगे तो वो इतने जय्यद स्कॉलर हैं, वो ज़रूर आपको कहेंगे कि स्टेट बैंक वाला तो ये प्रोसेस गलत है, ये तो रोज़े रोशन की तरह है, आप सिर्फ इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं. अब जो रुपये की इशुएंस है वो खुद सूद के ऊपर होगी. तो हमने 3 चीज़ें यहाँ से रिकैप करने में हमने की कि पहली बात ये कि करेंसी को साउंड मनी होना चाहिए था, गोल्ड सिल्वर किसी एक्चुअल ठोस चीज़ का होना चाहिए था. दूसरा, अगर आपने गैर ठोस चीज़ की करेंसी बनाई भी है तो मार्केट फोर्सेस खुद ही उसको साइड स्टेप कर देंगी. इसलिए दूसरा गलत काम आपने ये किया कि उसको एनफोर्स किया लीगल टेंडर लॉज के जरिए. ठीक है. और तीसरी गलती आपने ये की कि उस सिस्टम को जो बना तो आपने लिया, उसको चलाने के लिए आपने सूदी सिस्टम के साथ उसको जोड़ दिया. बॉन्ड्स इशू होंगे, और फिर अगर इतने ही आप करेंसी इशू करना चाहते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान खुद इशू कर दे, ओके जी यार ये मैंने नोट बनाए हैं, ये इस्तेमाल कर लो. जो आप स्टेट बैंक को बीच में लाए हैं, अब वो एक अलग पूरा निज़ाम. तो स्टेट बैंक भी अन इस्लामिक है. अब मसला ये हुआ, अब मैं
آپ کو بینکنگ کو اسلامائز کرنے کا ایک فنڈامنٹل پرابلم بتاتا ہوں. ٹیکنیکلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ انٹیوٹیولی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بینک کو اسلامائز کرنے میں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ یہ منی کریٹ کرتی ہے تو اس کو اب سوسائٹی میں آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہے. ایک تھیوری جو اکنامکس کی ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کو جیسے جیسے آپ کی گڈز اینڈ سروسز, پاپولیشن, سائز آف دا اکانومی جب آپ کا گرو ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو پیسہ بھی انکریز کرنا پڑتا ہے, وچ از اے ویلڈ پوائنٹ, ورنہ تو لیکوڈیٹی کرنچ آ جائے گا آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو آپ کو اپنی جو منی سپلائی ہے اس کو انکریز کرنا ہے. اب یہ جو طریقہ ہے منی سپلائی کو انکریز کرنے کا, اس سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, ہونی تو چاہیے. بٹ کوائن اور باقی چیزوں میں دیر آر ادر ویز آف انکریزنگ دا منی سپلائی, اس کے اوپر ہم آئیں گے. تو گولڈ اور سلور کا بھی جو سسٹم ہے, گولڈ از فکسڈ ان دا ورلڈ, سلور جتنا ہے دنیا میں اتنا ہی ہے, مگر وی آر ناٹ لمیٹیڈ ٹو دوز ٹو میٹلز. آپ کموڈیٹی کرنسی کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. مگر انہوں نے جو طریقہ نکالا کہ ہم نے اپنی کرنسی کو اب سوسائٹی میں انٹروڈیوس کرنا ہے, تاکہ اگر آپ کے پاس 2 بندے ہیں اور وہ ہر روز 5-5 روپے کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, تو جب 10 بندے ہو جائیں گے تو پھر 5 کی جگہ 50 روپے کی ٹرانزیکشن ہوگی, تو آپ کو زیادہ پیسہ سوسائٹی کے اندر, مارکیٹ کے اندر آپ کو چاہیے. اب گورنمنٹ نے یہ پیسہ تو چھاپ لیا, اس کو اب سوسائٹی میں انٹروڈیوس کیسے کریں؟ اس کے لیے یہ جو ویسٹرن سسٹم ہے بینکنگ کا, اس میں اسٹیٹ بینک کمرشل بینکس کے ذریعے اس پیسے کو سوسائٹی میں انٹروڈیوس کرتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بینکس ہیں یہ اسٹیٹ بینک سے وہ پیسہ لیتے ہیں اور اس کو آگے لون کرتے ہیں, لوگوں کو فائنینسنگ پرووائڈ کرتے ہیں. اب شروع میں جو ہم نے بات کی تھی کہ بینکنگ کے ڈفرینٹ رولز ہیں, سیف گارڈنگ ہو گئی, ٹرانزیکشنز ہو گئی, وہ تو آسانی سے اسلامائز ہو جائیں گی. یہ جو لونز والا کام ہے اس کو اب اسلامائز کیسے کریں, فائنینسنگ کو اسلامائز کیسے کریں. تو جب بینک اسٹیٹ بینک سے پیسہ لے کے آگے لون دیتا ہے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو بینک لون دے رہا ہے وہ آپ کے ڈپازٹس کے اگینسٹ نہیں دے رہا, اسی لیے اس کو فریکشنل ریزرو کہتے ہیں. آپ کے ڈپازٹس ریپرزینٹ جسٹ اے فریکشن, جو باقی سارا پیسہ فائنینسنگ کا آ رہا ہے وہ اسٹیٹ بینک سے آ رہا ہے. یہ سارا ایک اور بڑا ایشو ہے کہ جو فریکشنل ریزرو ہے. فریکشنل ریزرو ایک بہت بڑا ایشو ہے. یعنی جتنا پیسہ ہے, فار ایگزامپل اگر کسی لوگوں کا جو پیسہ ایک بینک میں جمع ہوا ہے, لیٹس سپوز 10 لاکھ ہے, جی, تو وہ 10 لاکھ نہیں ہے بیسیکلی, وہاں پہ 10 لاکھ نہیں پڑا, یہ وہاں پہ اس کا ایک فریکشن جو ہے وہاں پہ پڑا ہوگا. بالکل. تو باقی کدھر جاتا ہے؟ باقی جو ہے وہ جو ڈپازیٹر ہے اس نے لیٹ سے کہ آپ کو بینک میں 10 لاکھ روپے رکھا, مگر بینک جو ہے اسٹیٹ بینک سے باقی 80 لاکھ 90 لاکھ لے کے لون دے رہا ہے. تو یہ جو پیسہ گورنمنٹ نے چھاپا ہے یہ بینکس کے ذریعے, اس کی تھیوری بھی جیسے میں نے کہا نا کہ باطل کو ایک حق کا ساتھ ہے, تھیوری اس کی جو گورے نے بنائی اور اچھی بنائی وہ یہ بنائی کہ جب بزنسز کھڑے ہوں گے ان کو فائنینسنگ کیپٹل چاہیے ہوگا تو ہم نوٹ چھاپیں گے, ان کو کیپٹل دیں گے. اب اس کے جو میرٹس ڈی میرٹس آلٹرنیٹیوز ہیں ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یعنی یہ تو بات ربط اسلامک ایک سوسائٹی کے اندر بھی تو ضرورت ہوگی نا, ضرورت ہوگی. جب ایک بزنس شروع ہوگا جی اس کو فائنینس کرنا ہے تو فائنینس کہیں نہ کہیں سے تو آئیں گے نا, کہیں نہ کہیں سے آئیں گے. تو اب یہاں پہ تو یہ ہے کہ چلو بینک وہ پرووائڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ فائنینسنگ پرووائڈ کر رہا ہے کہ یہ آپ اس سے منی لے لو اور اس کو لگاؤ اپنے بزنس کے. جی, تو اسلام کے اندر پھر کیا ہوگا, پر اس پہ بات کرتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. اب جو سمجھنے والی بات ہے کہ اس میں پرابلم کیا ہے, یہ بڑی مزے کی پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب بینکس نے فائنینسنگ دینی ہے تو اسٹیٹ بینک نے جو پیسے چھاپے ہیں وہ اپنے ساتھ جو اٹیچڈ کمرشل بینکس ہیں جو ان کے تھرو وہ فائنینسنگ سوسائٹی میں دے گا. کوئی اور آدمی, میں اور آپ, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جناب ایک جوتوں کا کاروبار کرنا ہے, میں اسٹیٹ بینک کے پاس جاؤں اور کہوں کہ یار مجھے تھوڑے پیسے دے دو. وہ پیسہ بینک کے تھرو میرے پاس آتا ہے. یہ سسٹم ہے گورے کا, یہ سسٹم ہے. اب کیونکہ وہ پیسہ بینک کے تھرو میرے پاس آتا ہے, دا بینک ہیز دس ویری اسٹرانگ پریولیج, ایک طاقت ہے بینک کے پاس کہ میں ایک کیپٹل کا سورس ہوں. میرے پاس ایک ٹوٹی لگی ہوئی ہے جس کو میں کھولتا ہوں تو اس میں سے پیسے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو پیسے ہیں یہ پریولیج اتنی بڑی ہے کہ گورے نے کہا کہ یار
اگر ایک جوتوں کی دکان ہے اور اس کے پاس صرف 5 لاکھ روپے ہیں، اس کے ساتھ ایک جوتوں کی دکان کھولے اس کے پاس 50 لاکھ روپے ہوں، وہ ایڈورٹائزنگ بھی زیادہ کرے، وہ انوینٹری بھی بڑی رکھ لے، وہ اپنی دکان بھی زیادہ خوبصورت کر لے، دا مور کیپٹل یو ہیو یو کین ڈرائیو آؤٹ کمپٹیشن. اس لیے کیپٹل کی ویلیو ہے. اب بینک جو کہ کیپٹل پرووائڈ کرنے والا ہے، انہوں نے کہا کہ یار تیرا کام صرف یہ ہے کہ تو بزنسز کو لون دے، تو خود بزنس نہیں کر سکتا کیونکہ تجھے تو ہم نے ایک ایکسٹرا پریولیج دی ہوئی ہے، تو ہم سے پیسے لے رہا ہے. تو خود جوتوں کی دکان کھول لے گا تو باقی سارے تو رہ جائیں گے. اچھا. اس لیے جو پوری دنیا میں بینکنگ چارٹر ہوتا ہے اس کی ایک فنڈامنٹل شک یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ آپ اسٹیٹ بینک سے یہ ایک ریلیشن شپ ہے آپ کا، اور آپ لیکوڈیٹی پرووائڈر ہیں، آپ وہاں سے پیسہ لے رہے ہیں، آپ نے صرف فائنینسیئر بننا ہے، آپ بزنس نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جناب بینک سے لون پہ گاڑی لی، اب بینک نے ریپوزیس کر لی، آپ نے قسطیں واپس نہیں کی، بینک اس کو آکشن کر دیتا ہے کیونکہ اس کو اجازت نہیں ہے انوینٹری پہ گاڑیاں رکھنے کی. وہ انوینٹری پہ صرف لون کی اکاؤنٹس ریسیویبل رکھ سکتا ہے، وہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے فائنینسنگ پرووائڈ کرنی ہے. اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم لیکن اس میں تھوڑی سی جو بات ہے کہ جو انویسٹمنٹ بینکس ہیں وہ پھر کیسے کام کرتے ہیں؟ انویسٹمنٹ بینکس جو ہیں وہ بھی اس کا جو کسٹمر ہے وہ انڈیویجول نہیں ہے، وہ بھی فائنینسنگ ہی پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ انڈیویجول جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کو وہ سروس نہیں کر رہے، مگر وہ بھی فائنینسنگ ہی کر رہے ہیں. جو یہ جو پریولیج ہم نے آئیڈینٹیفائی کی کہ بینک کا کام ہے لون دینا، لہٰذا جو پاکستان کا بھی بینکنگ چارٹر ہے اور اسلامک بینکس بھی اس چارٹر کے سگنیٹریز ہیں، وہ چارٹر یہ کہتا ہے کہ تم اپنی انکم صرف انٹرسٹ سے لے سکتے ہو. اچھا. اب اس انٹرسٹ، اس کی جو نیچر ہے بینک کی، وہ یہ نیچر ہے کہ وہ صرف اپنی انکم انٹرسٹ سے لے سکتا ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح اسلامائز کر لیں. ہم نے کہا جی بینک تھوڑا سا مداربہ کر لے، بیچ میں رب المال بن جائے. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کو مداربہ یا مشارکے کی طرف ہم لے کے جائیں گے، تو آپ نے جو بڑی اہم بات کی کہ اگر بینک یہ کرتا ہے تو وہ تو خود کمپیٹر وہ اس چارٹر کو بریک کر رہا ہے، اس کو یہ اجازت کبھی مل ہی نہیں سکتی اور نہ دینی چاہیے. تو یہ اسٹرکچر ہی اس انسٹیٹیوشن کا ایسا ہے کہ یہ ٹرو سینس میں کسی بزنس کا مشارک نہیں بن سکتا. تو باقی جتنی ہماری اٹیمپٹس ہیں اس میں جو فلاز ہیں وہ تو ہم فقہ کے اور ٹیکنیکل لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ جناب اس کانٹریکٹ میں یہ مسئلہ ہے، یہاں آپ نے یہ چیز مکس کر دی، 2 کانٹریکٹ جوائن کر دیے. مگر جو انٹیوشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن ہی ایسی ہے جو کہ صرف انٹرسٹ سے انکم کما سکتی ہے، ادروائز یہ بزنس نہیں کر سکتی. تو ہمیں اس کا آلٹرنیٹیو فرام دا گراؤنڈ اپ نکالنا ہے. یہ اس طرح کا ایک آلٹرنیٹیو اس کا یہ ہے کہ آپ یہ جو فائنینسنگ ہے، جس طرح وینچر کیپٹل فرمز ہوتی ہیں، آپ وینچر کیپٹل کو الگ کر دیں. اگر آپ کے بزنس کو فائنینسنگ چاہیے، اب وینچر کیپٹل از اے ٹرو مشارک، وہ کہتا ہے جی ہم آپ کا شیئر ہولڈر لیں گے، ہم آپ کے ساتھ اسلام کے بڑا قریب ہے، وہ اسلام کے قریب ہے. اس میں تو باقاعدہ وہ آپ کے ساتھ ایک واقعی مشارکہ کے اندر آتے ہیں، اس کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ آپ کے سپورٹ بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ گرو بھی کرتے ہیں بزنس کو، پورا مطلب پوری سروسز ہوتی ہیں ان کی. بالکل ہو گیا. اچھا بات تھوڑی اب بٹ کوائن کی طرف آئے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ کرنسی کو ہم نے سمجھ لیا. یہ تو ابھی ہم نے سمجھ لیا، ایک تو آپ نے کرنسی کو سمجھایا کہ کرنسی کیا ہے، پھر ہم نے گولڈ اینڈ سلور کا ذکر کیا، اور پھر ہم بینکنگ کی طرف آئے کہ یہ بینکنگ جب آئی تو اس کے اندر کیا مسائل تھے. ٹھیک ہے، تو ہم نے 4 بڑے مسائل جو ہیں ان کو اگر تو ہم اس کو سمرائز کر لیں تو ایک تو آپ نے کہا کہ جی یہ جو لیگل ٹینڈر جو لا ہے، کرنسی کی ایشوئنس انٹرنسک کموڈٹی پہ ہونی چاہیے. ایک تو انٹرنسک کموڈٹی پہ، اس کے بعد لیگل ٹینڈر لاز، جس کی وجہ سے یہ انشور کیا جاتا ہے کہ جو پیپر کرنسی ہے وہی یوز ہو، اور کوئی کرنسی جو ہے وہ یوز نہ ہو سکے. جی. اور نمبر 3 سینٹرل بینک کا سودی نظام، جس کے تحت وہ لون لے کے کرنسی کو انفلیٹ کرتا ہے. اور تیسرا اس کی بینکنگ کے تھرو ڈیسیمینیشن، جو کہ انٹرسٹ بیسڈ انکم پر ریسٹرکٹیڈ ہے. بینک از ناٹ اے ریگولر بزنس. لوگ سمجھتے ہیں کہ بینکس کو ریگولیٹ اس لیے کیا جاتا ہے
کیونکہ گورنمنٹ کو بڑا احساس ہے کہ یار لوگوں کے پیسے ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے بینک کا لائسنس اتنی مشکل سے ملتا ہے. بینک کا لائسنس مشکل سے ملتا ہے کیونکہ بینک کو گورنمنٹ نے پیسے دینے ہوتے ہیں، وہ ایک سسٹم ہے، اور اس لیے اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے کہ بینک اپنی جو فائنینسنگ کر رہا ہے اس میں وہ اوور ریچ نہ کر دے، جتنے اس کے پاس پیسے ہیں اس سے زیادہ کے لون نہ دے دے، اور وہ ساری ریگولیٹری اس کے اسپیکٹس ہیں. مگر اگر بینک سے وہ بینکنگ کی نیچر ہٹا دی جائے اور بینک کو ایک ریگولر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ بنا دیا جائے تو پھر وہ بینک بزنس کر سکتا ہے. تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور بینکنگ چارٹر فرق ہی اسی لیے ہیں کیونکہ بینک نے لون دینا ہے اور کمپنی نے بزنس کرنا ہے. ہم اسلامک سینس میں جب ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس چارٹر کو ریووک کیے بغیر وہ اسلامک نہیں ہو نہیں سکتا. چلیں یہ تو جو ہے بڑے بڑے مسائل اس بینکنگ کے حوالے سے آ گیا. لیکن اگر تو ہم یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اس طرح کا بینک جو ہے اس کو اجازت مل جائے کہ جو انویسٹمنٹ کرے، جو آگے بزنس کے اندر انویسٹمنٹ کرے، تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ کچھ چینجز کرنی پڑیں گی جو لیجسلیچر یا جو سمجھ لیں کہ لیگل فریم ورک ہے، لیگل فریم ورک کے اندر ہمیں کوئی فنڈامنٹل چینجز کرنی پڑیں گی اور پروسیجرز رولز وغیرہ بھی چینج کرنے پڑیں گے، تب جا کے یعنی یہ آپشن ہمارے پاس آئے گا. ادروائز جو ہے ان کے ہوتے ہوئے یعنی جو چیزیں ان پلیس ہیں یہ چیز نہیں ہو سکتی. اور یہ جو آپ نے جو فریکشنل ریزرو کا جو بتایا کہ بینک کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں اس سے وہ 10 ٹائمز یا 20 ٹائمز زیادہ جو ہے وہ لینڈنگ کر سکتا ہے. جی جی، یعنی وہ کرنسی کو ایک طرح سے کریٹ کر رہا ہے. بالکل. یہ جو کرنسی کریشن ہے اس کے اوپر جو میں نے ریسرچ کی ہے اور علماء کرام کو بھی اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. ایک شریعت کا قانون ہے جس کو بے المعدوم کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم نے ڈسکشن کی تھی. بے المعدوم سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک ایسی چیز کو ٹرانزیکشن میں لانا جس کی ایگزسٹنس نہیں ہے، جس کا وجود نہیں ہے. اور جو اس کی مثال ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک گائے ہے جس کا بھی بچہ اس نے نہیں جنا، مگر آپ نے وہ بیچ دیا کہ یار یہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ جو کاف ہے یہ تم خرید لینا، مگر جب تک وہ موجود نہیں ہے اس کو آپ سیل نہیں کر سکتے. اب یہاں یہ بینکنگ پہ کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. بینکنگ پہ یہ ایسے اپلائی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کے پاس 100 روپے ڈپازٹ کیے، اب وہ 100 روپے میرے ہیں، اور لیٹ سے کہ ہمارا گولڈ بیسڈ بینک ہے، ہم صرف فریکشنل ریزرو کو بھی سمجھ رہے ہیں، کرنسی کی لیگیلٹی کو چھوڑ دیں، وہ نوٹوں میں ہی ہے مگر وہ 100 روپے کا ڈپازٹ ہم نے آپ کے بینک میں کر دیا. اب بینک یہ کہتا ہے کہ میں یہ 100 روپے میرے پاس آ گیا، اب میں اس کا لون دے سکتا ہوں. میرے ساتھ کسی اور آدمی کو بینک نے لون دے دیا، تو اپنا بزنس سٹارٹ کر رہا ہے، یہ لے میں تجھے 80 روپے کا لون دے دیتا ہوں. اب میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں جب اپنا لاگ ان کرتا ہوں اپنے اکاؤنٹ میں ATM میں اپنا بیلنس دیکھتا ہوں تو مجھے کہتا ہے کہ 100 روپیز آپ کے پڑے ہوئے، اور وہ جس کو لون ملا ہے وہ بھی لون کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے بینک نے. اب وہ بھی اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے، وہ کہتا ہے جی 80 روپے میرے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں. تو بینک میں تو صرف 100 روپے ہیں، تو وہ جو 80 روپیہ اس کو دکھ رہا ہے وہ معدوم ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. جب وہ اس کی ٹرانزیکشن کر رہا ہے تو وہ ٹرانزیکشن کس چیز کی ہو رہی ہے؟ تو فریکشنل ریزرو میں یہ پرابلم بھی ہے کہ آپ منی ملٹی پلائر اس کو کہتے ہیں کہ وہ اسی ایگزسٹنگ منی کو 100 روپیز کو اس نے 180 بنا دیا ہے، مگر وہ 180 خالی بکس میں ہے، وہ ایکچوئل تو ایگزسٹ نہیں کرتا. تو یہ کتنی پاور ہے، یعنی کتنے ٹائمز وہ زیادہ لینڈ کر سکتے ہیں بینکس؟ یہ پاور جو ہے یہ بیسیکلی بینکس ایز ایجنٹس آف دا اسٹیٹ بینک وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ بینک کو ہم کتنا پاور دیتے ہیں. پہلے پرانے زمانے میں وہ ریزرو ریشیو کے ساتھ اس کو کنٹرول کرتے تھے، مگر آج کل جو ہے وہ ریزرو ریشیو کو نہیں چھیڑتے، وہ موسٹلی جو منی سپلائی ہے اس کی کانٹریکشن اور اس سے کرتے ہیں. کیونکہ بینک کے پاس اگر جو ہم نے کہا نا کہ جو سینٹرل بینک اس کو پیسے دے رہا ہے، وہ پیسہ جب سینٹرل بینک میں اس کو موجود ہوگا تو وہ اس کو لون دے سکے گا. تو سینٹرل بینک کے پاس یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو اوپر نیچے کر لے، مگر وہ 4 5 6 ٹائمز وہ چلا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو وہ
600-700 روپے کا لون جو ہے وہ آگے بن چکا ہوتا ہے, کیونکہ پہلے کسی کو 80 دیے, پھر کسی کو 60 دیے, پھر اس نے بھی آپ ہی کے بینک میں آگے اکاؤنٹ کھولا تو وہ دوبارہ آپ کے پاس آ گیا, وہ دوبارہ کسی کو 80 دیے, تو اس طرح وہ ملٹیپلیکیشن ہوتی جاتی ہے. صحیح ہے. تو یہ تو مسئلے ہو گئے. اور پھر اب گولڈ اینڈ سلور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تو اب بات سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی انٹرنسک ویلیو بھی ہے, اور وہ جو ہے کوئی فرام تھن ایئر وہ پروڈیوس بھی نہیں کیا جا سکتا, وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو مائن کر کے نکالنا ہوگا. پھر یہ ہے کہ اس کی ویلیو جو ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ اسٹیبل ہے, اس کی وہی ویلیو آج بھی. اگر 1 دینار میں ہم اس زمانے میں بھی ایک جو ہے بکری کا بچہ آتا تھا جی, تو آج بھی جو ہے 1 دینار میں بکری کا بچہ آئے گا. تو یہ جو ساری جو فیچرز ہیں گولڈ اینڈ سلور کے حوالے سے جی, تو یہ تو بالکل سب کو سمجھ میں آتے ہیں کہ یعنی یہ اگر آ جاتے ہیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ جو چیلنجز ہیں یا پرابلمس ہیں ان پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. اب جو پروپوننٹس ہیں اس کے, ان کے خلاف جو لوگ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنا گولڈ تو آج ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آج گولڈ تو زیادہ تر تو جیولری وغیرہ میں ہے اور سب جگہ پہ وہ استعمال ہو رہا ہے, باقی انڈسٹریل یوز بھی اس کا بہت زیادہ ہے. تو اتنا گولڈ ہم لائیں گے کہاں سے؟ اگر ہم نے فار ایگزامپل پاکستان 25-26 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس میں سے فار ایگزامپل لیٹس سپوز کہ یار 50-60% کے بھی پاس اگر بینک اکاؤنٹ ہے تو اس کو گولڈ بیک اگر ہم نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اشرفیاں استعمال کریں, اتنا گولڈ پھر آئے گا کہاں سے؟ ٹھیک ہو گیا. ابھی جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ گولڈ جو ہے وہ نیچرل طور پہ, اس کو ہمارے جو ہسٹورینز ہیں اور جو اکانومسٹ اور فقہاء ہیں انہوں نے اس کو ثمن خلقی کہا ہے, ٹھیک, اور جو باقی کرنسیز ہیں اس کو ثمن عرفی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ثمن خلقی اس سینس میں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے پراپرٹیز رکھی ہیں کہ اٹ از ویری بفٹنگ ٹو بی یوزڈ ایز اے کرنسی, ٹھیک ہے, وہ اپنی ویلیو نہیں کھوتا, وہ میلیبل بھی ہے, موو بھی ہو سکتا ہے, خوبصورت بھی لگتا ہے, سب کو پسند آتا ہے. اس میں بہت سی پراپرٹیز ایسی ہیں جو کہ اس کو کرنسی کے طور پہ موزوں کرتی ہیں. مگر کرنسی جو ہے اس کو جو وزڈم ہے سرکار کا, انہوں نے جو 6 کرنسیز استعمال کی, یہ ہمیں بتا دیا کہ یہ لمیٹڈ میں نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس گولڈ یوز کرو. آپ نے کھجور استعمال کی, نمک استعمال کیا, آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اب کرنسی کی ہم نے ایک بڑی امپورٹنٹ پراپرٹی سمجھنی ہے. کرنسی 3 ڈفرینٹ فارمز میں, فارمز نہیں اس کو کہنا چاہیے, کرنسی کو کے 3 ڈفرینٹ پہلو ہیں جس کے ذریعے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ اسٹور آف ویلیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک وہ میڈیم آف ایکسچینج ہوتی ہے, اور تیسری وہ یونٹ آف اکاؤنٹ ہوتی ہے. اچھا, اب کنفیوژن 3 جہتیں ہیں. جو بھی ویلیو کہیں پہ جنریٹ ہوتی ہے تو اس کو وہ اسٹور کرتی ہے, اس کو وہ اسٹور کرتی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں نے کسی کا کام کیا اور اس سے میں نے ویلیو ارن کی, تو وہ اب ویلیو میں کہاں رکھوں گا؟ بالکل, ٹھیک ہے, وہ ویلیو کرنسی کے اوپر اسٹور ہوگی. ٹھیک ہے, تو کرنسی اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کو اسٹور کرنے کا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ چیزیں جو اسٹور نہیں ہو سکتی وہ کبھی کرنسی نہیں بن سکتی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مثلاً اگر آپ لیٹ سے کہ کیلے ہیں, وہ کرنسی نہیں بن سکتے, 2 دن بعد جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو گولڈ کی یہ پراپرٹی ہے کہ وہ سمندر کے اندر بھی دبا ہو تو خراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ اس وجہ سے وہ ایک اسٹور آف ویلیو. اسٹور آف ویلیو. دوسرا آپ نے میڈیم آف ایکسچینج. اب اسٹور آف ویلیو جب بن گیا تو اور بھی بہت سی چیزیں اسٹور آف ویلیو ہیں. مثال کے طور پہ زمین بھی اسٹور آف ویلیو ہے. آپ نے کہا جی میرا پلاٹ ہے, اب وہ انرس کے زلزلہ آئے گا, پلاٹ تو ادھر ہی ہے, اسٹور کر رہا ہے اپنی ویلیو, مگر وہ کسی کو اٹھا کے دینا مشکل ہے, تو وہ اسٹور آف ویلیو ہے, میڈیم آف ایکسچینج نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, تو دوسری اس کی ایک صفت یہ دوسری جو ہے وہ میڈیم آف ایکسچینج آ گئی. اور تیسری جو ہے وہ یونٹ آف اکاؤنٹ ہے کہ جب آپ نے کھاتے کھولنے ہیں, آپ نے کہنا یار اس نے مجھے 50 روپے دینے ہیں, تو اس کی ایک فکسڈ یونٹ ویلیو ہو جو میں اپنے کھاتوں میں استعمال کر سکوں, سوچ سکوں کہ یار یہ اکاؤنٹ مینٹین کرنے کے لیے یونٹ ویلیو جو ہے, یونٹ اس کی ویلیو ہونی چاہیے. یونٹ آف اکاؤنٹ تو آپ کسی بھی چیز کو اسائن کر سکتے ہیں, مگر یہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں وچ آر ناٹ ایبل کہ جہاں اس کو یونٹ آف اکاؤنٹ. مثال کے طور پہ بات کیلوں کی لے لیں, کوئی کیلا بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا, اس کو آپ یونٹ آف اکاؤنٹ جو ہے وہ کیسے بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 پراپرٹیز ٹریڈیشنلی لوگوں نے کہا کہ جناب یہ, مگر اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے والی, وہ یہ ہے
کہ دیز آر ڈیزائربل پراپرٹیز. ضروری نہیں کہ یہ ہاؤ باؤ کسی چیز میں موجود ہوں. کرنسی جو ہے وہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. اٹ از جسٹ اے کاؤنٹر ویلیو. جب میں نے آپ سے تجارت کرنی ہے تو بارٹر یہ ہے کہ میں کوئی بھی آربیٹری چیز لے کے آپ سے ایکسچینج کر لوں. اور کرنسی یہ ہے کہ کسی ایک سوسائٹی میں عام طور پہ وہ استعمال کی جاتی ہے تو وہ کرنسی کی حیثیت اختیار کر گئی. اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنسی نہیں ہوتی مگر بن جاتی ہیں, اور کچھ چیزیں جو پہلے کرنسی ہوتی ہیں بعد میں وہ کرنسی ہونا ختم ہو جاتی. تو کرنسی کے بارے میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی چیز جو پریکٹیکلی کنڈیوسو ہے میڈیم آف ایکسچینج بننے کے لیے, سوسائٹی اگر ولنگلی والنٹریلی خوشی سے اس کو اڈاپٹ کر لے تو وہ کرنسی ہے. آپ اس کے اوپر رول نہیں لگا سکتے کہ یار سوسائٹی نے یہ کرنسی اڈاپٹ کر لی ہے مگر میرے خیال میں یہ اچھا سٹور آف ویلیو نہیں ہے لہٰذا اس کو کرنسی نہیں ہونا چاہیے. بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. سوسائٹی اگر اس کو یوز کر رہی ہے تو وہ کر رہی ہے. مارکیٹ فورسز ہیں وہ اس کو کرنسی کی حیثیت دے دیتی ہیں. اب جب گولڈ کی سپلائی لمیٹڈ ہوگی تو یہ بات ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ گولڈ ہمیشہ کرنسی سسٹمز آف دا ورلڈ کی بیس بنتا ہے. ابھی ایون ان امریکہ جو کہتے ہیں کہ یار ہم نے گولڈ اسٹینڈرڈ چھوڑ دیا, ڈالر پہ ہم آ گئے, وہ کہتے ہیں جی نکسن نے گولڈ اسٹینڈرڈ سے امریکہ کو آزاد کر دیا. اس کے باوجود فورٹ ناکس کے اندر بے تحاشا سونا انہوں نے رکھا ہوا ہے. بھائی اگر اس کی مانیٹری ویلیو نہیں ہے تو کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسی لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ڈالر کو ہماری اکانومی بیک کر رہی ہے, فورٹ ناکس کا سونا بھی بیک کر رہا ہے. تو سونا انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے. IMF کے پاس سونا ہے, چائنا کے پاس سونا ہے. اگر وہ اس کی مانیٹری ویلیو نہیں ہے تو انہوں نے کیوں رکھا؟ وہ جیولری کے طور پہ تو نہیں استعمال کرتے اس کو, وہ تو انہوں نے اس کو مانیٹری ویلیو پہ رکھا ہوا ہے. تو سونا جو ہے اور چاندی اٹ از دا بیس آف یور مانیٹری سسٹم. مگر ضروری نہیں کہ ہر ٹرانزیکشن گولڈ میں ہی ہوگی. اس کے اوپر باقی ایسیٹس اور کرنسیز جو ہیں وہ اس کو کمپلیمنٹ کر سکتی ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ منی سپلائی کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو منی سپلائی ایکسپینڈ بھی ہو سکتی ہے, اس میں نئی چیزیں بھی آ سکتی ہیں, اور وہ نئی چیزیں اس طرح بھی آ سکتی ہیں کہ وہ اس ٹرانزیکشن کے برڈن کو کسی طرح آف لوڈ کر دیں. مثال کے طور پہ کسی ایک لوکل کانٹیکسٹ میں ایک کمیونٹی کرنسی چل رہی ہے, اور جب وہ کمیونٹی کرنسی اس کمیونٹی سے باہر جاتی ہے تو وہ دوبارہ گولڈ پہ شفٹ ہو جاتی ہے, مگر ود ان دیٹ کمیونٹی وہ ایک الگ چیز کو یوز کر رہے ہیں. تو ہم لمیٹڈ نہیں ہوں گے کہ جناب گولڈ اتنا ہے تو اتنی ہے. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ گولڈ جو اس کی ویلیو ہے وہ بھی ایکسپینڈ کر کے زیادہ نمبر آف ٹرانزیکشنز کو کور کر سکتی ہے. اچھا, مثال کے طور پہ اگر 5 آدمی ہیں, ہر آدمی نے 5 روپے کی کوئی چیز خریدنی ہے تو وہاں 25 روپے آپ کو چاہیے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ 25 روپے کی ہونے کی بجائے 5 روپے کی ہوں, مگر روپے کی ویلیو بڑھ جائے. ہم تو ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ روپے کی ویلیو گرتی ہے, مگر اگر آپ روپے کی ویلیو بڑھا دیں گے تو 1 روپیہ جو ہے جو پہلے ایک ٹرانزیکشن کو کور کرتا تھا وہ 2 ٹرانزیکشنز کو کور کرے گا. تو گولڈ بٹ کوائن کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ بٹ کوائن کی جو ویلیو انکریز ہو رہی ہے وہ بیسیکلی اس ڈیمانڈ کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اب بٹ کوائن ہیز ٹو سروس مور ٹرانزیکشنز, اور اس کو جو بیس ویلیو ہے وہ پرانے زمانے میں, اگر آپ نے پرانے زمانے سے مراد ہے کہ اب بٹ کوائن کا پرانا زمانہ 2014-13 آپ کر لیں, آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو جناب آپ کہتے ہیں میں نے 5 بٹ کوائن دینے ہیں. آج آپ 0.005 بٹ کوائن میں وہی ٹرانزیکشنز کور کر لیتے ہیں. تو بٹ کوائن تو اتنا ہی ہے, گولڈ بھی اتنا ہی ہے, مگر ان کی ویلیو انکریز کر کے وہ ایڈیشنل جو ڈیمانڈ ہے اکانومی کی اس کو وہ کور کر دیتی ہے. تو جو مانیٹری بیس ہے آپ کی وہ اپنی ویلیو میں بھی انکریز ہو سکتی ہے اور اپنی کوانٹٹی میں بھی انکریز ہو سکتی ہے, اور اپنی کمپلیمنٹری کوانٹٹیز ادر ایسیٹس کو بھی لا سکتی ہے. تو وہ جو منی سپلائی کا ایشو ہے وہ پریکٹیکلی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جو کوئی کہے کہ یار
کیونکہ ہمیں منی سپلائی ایکسپینڈ کرنی ہے وی مسٹ یوز پیپر کرنسی، یہ بات نہیں ہے. جو انٹرنسک ویلیو والی ساؤنڈ کرنسیز ہیں وہ بھی ایکسپینڈ کر کے، یہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ ہمیں گولڈ سلور میں ہی کرنا ہے، بلکہ اور بھی ہم جو ہے کوئی جو بھی 5-6 چیزوں کا ذکر کیا ہے یا اس طرح کی ملتی جلتی اور چیزیں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور ایون گولڈ بیک پیپر بھی ہم کر سکتے ہیں، مگر ایز لانگ کہ وہ پراپرلی سارے جو لوازمات ہیں ان کو وہ کور کرے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے جو ایک اور مسئلہ گولڈ اینڈ سلور کے حوالے سے یہ اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ جو کرنسی ہے یہ یعنی یہ فیزیبل اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ہم ٹرانزیکشنز کیسے کریں گے باقی ساری دنیا کے ساتھ. باقی ساری دنیا کے ساتھ جو ٹرانزیکشن ہم نے کرنی ہے یا پیمنٹس ہم نے کرنی ہے وہ ہم کیسے سیٹل کریں گے، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یعنی ایکسچینج جو کرنی ہے ہم نے، جی ٹرانزیکشن کرنی ہے، وہ پھر کیسے کریں گے ہم؟ یہ ایک ایسا سوال ہے، مثال کے طور پہ میں ایک آدمی سے کہوں کہ یار مجھے اسلام آباد جانا ہے، اور مجھے کہے کہ یار G11 میں اسٹریٹ 7 سے میں ٹرن کیسے لوں گا، وہاں تو کنسٹرکشن ہو رہی ہے. یار پہلے G11 تو جا. ٹھیک ہے، یہ تو بہت بعد کا سوال ہے، مگر تھیوریٹیکلی اس کا آنسر یوں ہے کہ آپ IMF کے سگنیٹری ہیں، IMF کی اپنی کنڈیشنز ہیں. آپ نے اپنی اکانومی کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے. اب جیسے ایک ملک ہے ایل سیلواڈور، انہوں نے بٹ کوائن کو آفیشیل اپنا لیگل ٹینڈر بنا دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم بٹ کوائن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. IMF نے ان کے اوپر خوب زور لگایا، ان کو کہا کہ یار یہ تم نہیں کر سکتے. ابھی اتنا انہوں نے ان کو پریشرائز کیا ہے، اور ان کی جو ان کو ابھی لون چاہیے تھا وہ لون انہوں نے بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ تم یہ بٹ کوائن سے ہٹو گے تو ہم تمہیں لون دیں گے. تو انہوں نے پھر پریشر میں آ کے تھوڑی سی ریلیکسیشن کی. انہوں نے کہا کہ بٹ کوائن والنٹری کر دیتے ہیں ہم، اور اپنا ایپس میں والیٹ ایپ میں ماڈیفکیشن کر لیتے ہیں. تھوڑے وہ پریشر میں آ گئے. مگر بات یہ ہے کہ آپ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں اکنامکلی کہ آپ پھر IMF کو تھوڑا سا اپنی انڈیپینڈنس دکھا سکیں. اب دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تجارت ہے وہ تو ایک ریزرو کرنسی آپ کو اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے، انلیس کہ آپ اس کو بائیلیٹرل کر دیں. جو برکس کے کنٹریز ہیں وہ چائنا نے کوئی 60-70 ملکوں کے ساتھ بائیلیٹرل ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم جب ٹریڈ کریں گے تو اپنی کرنسیز میں ہی ہم ایکسچینج کر لیا کریں گے. وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں ڈالر سے ہٹ جاؤں. تو وہ تو ایک پروسیس ہے، آہستہ آہستہ آپ نے ایوالو ہونا ہے. آپ نے ایک دوبارہ گولڈ کو ایک سینٹرل میڈیم آف ایکسچینج، انٹرنیشنل ایکسچینج کا لانا ہے. بٹ کوائن بہت تیزی سے وہ میڈیم بننے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ پریکٹیکلی بن سکتا ہے. آئل کو آپ کر لیں گے. اب ہمارے پاس اسپیس ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، ہم نے بینکنگ سسٹم کو بھی ڈسکس کر لیا، گولڈ اینڈ سلور اس کے چیلنجز کو بھی دیکھ لیا. اب آتے ہیں بٹ کوائن کی طرف. ٹھیک ہے، بٹ کوائن بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بٹ کوائن کی انٹرنسک ویلیو بھی کوئی نہیں ہے، یہ تو ٹینجیبل بھی کوئی نہیں ہے. پھر جو ہے یہ کسی گورنمنٹ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، یعنی گورنمنٹ بیکنگ بھی نہیں ہے، گورنمنٹ گارنٹی بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ تو جو ہے بالکل، اور اس میں اسپیکولیشن بھی بہت زیادہ ہے، یہ وولٹائل بہت زیادہ ہے. بالکل. تو یہ جو سارے مسائل ہیں اس کے ساتھ، جی، اس کے باوجود جو ہے آپ اب بٹ کوائن کے پروپوننٹ ہیں. تو یہ ذرا سمجھائیں کہ یہ آپ نے وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ بٹ کوائن کی طرف گئے؟ نہ صرف پروپوننٹ ہوں بلکہ آپ کہہ لیں کہ مجھے بٹ کوائن سے، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے بٹ کوائن سے محبت ہے. اچھا. مگر وہ حضرت واصف علی واصف صاحب کا ایک قول آ جاتا ہے سامنے کہ محبت ہستی سے ہوتی ہے، نظریے سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مگر یہ نظریہ جو کانسیپٹ ہے بٹ کوائن، یہ اتنا خوبصورت ہے. اچھا. اور میں اس کو نظریہ کہہ رہا ہوں، میں اس کو پروڈکٹ یا ٹیکنالوجی یا کرنسی نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، یہ ایک نظریہ ہے. تو پہلے یہ سمجھائیں تو صحیح نا، یہ بٹ کوائن ہے کیا بلا؟ مطلب یہ جو ہے کیا بلا ہے، میں آپ کو ایک مجھے تھوڑی سی تمہید باندھنے دیں. تمہید وہ یہ ہے کہ جو ہماری بٹ کوائن کی کمیونٹی ہے اس کے اندر ایک مفروضہ استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو بٹ کوائن کو پڑھنا شروع کرتا ہے نا، ہی از گوئنگ ڈاؤن دا ریبٹ ہول. ریبٹ ہول جو ہے یہ ایلس ان ونڈرلینڈ ایک فینٹیسی سٹوری ہے، جیسے ہماری وہ الف لیلا کی طرح کی، اور سیف الملوک اور طلسم ہوش ربا، ہماری اپنی جو سٹوریز ہوتی تھیں، اسی طرح ایلس ان ونڈرلینڈ ایک فینٹیسی سٹوری ہے. سٹوری کیا ہے کہ ایلس ایک ریبٹ کو دیکھتی ہے اور اس کو ایک وہ عام خرگوش لگتا ہے، سفید رنگ کا خرگوش جا رہا ہے. مگر وہ خرگوش گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے. اس کہتے ہیں یہ کیسا خرگوش ہے. پھر وہ خرگوش اپنے بل میں چلا جاتا ہے، ایلس اس کے پیچھے جاتی ہے، اور جب وہ نیچے جاتی ہے تو وہ ایک ونڈر لینڈ میں چلی جاتی ہے. تو بٹ کوائن والے کہتے ہیں
کہ جب تم بٹ کوائن کو دیکھو گے تو تمہیں عام سفید خرگوش نظر آئے گا، جب تم اس کو پڑھو گے، جب تم اس کے ریبٹ ہول کے اندر جاؤ گے تو پھر تمہارے اوپر ایک ونڈر لینڈ آشکار ہوگا، ایک دنیا کھلے گی. اور وہ جو میٹرکس مووی ہے وہ کہتے ہیں تم اورنج پل ہو جاؤ گے. وہ جو نیو تھا میٹرکس والا، اس نے اس کہا تھا کہ تم نے یہ بلو پل کھانا ہے یا اورنج پل کھانا ہے. تو بلو ہے تو تم جاؤ اور اپنی زندگی گزارو، اورنج کھاؤ گے تو تمہارے اوپر وہ حقیقتیں آشکار ہوگی کہ پھر تم واپس نہیں جا سکو گے. تو بالکل یہ کچھ نظر آ رہا ہے، اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے. ایک تو آپ اس کی بڑی زندہ مثال ہے. پچھلے دنوں حارث عرفان بہت بڑے جو ہے، حارث عرفان جی بالکل ماشاء اللہ، وہ انویسٹمنٹ بینکر ہیں یو کے میں ہوتے ہیں. جی جی بالکل. تو ان کی بھی کوئی اسی طرح کی اسٹوری تھی کہ کہتے ہیں کہ جب بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو بٹ کوائن کے بہت ارلی پروپوننٹس ہیں، سیف الدین عموس، یہ فلسطینی ہیں، اور ان کی کتاب جو ہے اس نے بہت ایک انٹلیکچوئل ریولیوشن بٹ کوائن اسٹینڈرڈ، اس کے بعد اب انہوں نے نئی کتاب لکھی ہے فیاٹ اسٹینڈرڈ، کافی مشہور ہو. تو خیر ان کی کافی بلاگس بھی ہیں، جی جی بالکل بالکل. بلکہ میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں کہ میں نے بٹ کوائن میگزین میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ مسلم ورلڈ کو کیوں بٹ کوائن اڈاپٹ کرنا چاہیے. اچھا. تو سیف الدین عموس صاحب نے وہ ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں اپنی ویب سائٹ بلاگ کے اوپر بھی ڈالا ہے. کیونکہ تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم بٹ کوائن کے بارے میں بات تو کریں گے، مگر یہ بات کر کے میں لوگوں میں یہ تجسس پیدا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ابھی بٹ کوائن کو نہیں جانتے. اپنی ججمنٹ کو تھوڑا سا سسپینڈ کریں، اس کو اسٹڈی کریں، ریبٹ ہول میں جائیں، پھر بات کریں. تو ہم بھی آپ کو آہستہ آہستہ جو بٹ کوائن کے بارے میں بات آج ہم کریں گے تھوڑا سا ریبٹ ہول میں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب بٹ کوائن جب بنا ہے، یہ جو بھی صاحب تھے جنہوں نے بنایا، انہوں نے جان بوجھ کے اس زمانے میں 2008-2007 کے اینڈ میں جو فائنینشیل کرائسس ہمارا سب پرائم مورٹگیج کا، اس سے پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ گئی، تو بہت سے بینکس فیل ہوئے. اور یہ جو ہم نے اعتراض کیا ہے کہ یہ حکومتیں خود ہی پیسہ چھاپ لیتی ہیں، ہم تو دینی لحاظ سے اور اپنی ہسٹری کے لحاظ سے اور فقہ کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. گورا کامن سینس میں سمجھتا ہے کہ یار یہ تو نری چوری ہے بیسیکلی، جو بادشاہ چوری کر رہے ہیں. تو ان کو بھی یہ چیز پسند نہیں تھی. جس دن بینک آف انگلینڈ نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم بیل آؤٹ کریں گے بینکس کو، تو جو پہلا بٹ کوائن 2009 میں جاری ہوا، وہ جب اس کا بلاک ہوتا ہے اس کے کمنٹ میں اس نے وہ نیوز پیپر کی ہیڈ لائن ڈالی کہ بینکس کو بیل آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کا جواب تھا کہ ہم ایک ایسی کرنسی بنائیں گے جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگی، اس کو تم ایکسٹرا ایشو نہیں کر سکو گے، اس سے تم بیل آؤٹس نہیں کر سکو گے. تو یہ موٹیویشن تھی ان لوگوں کی جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا. اب لوگ تھوڑا اس میں شک کرتے ہیں کہ یار یہ تو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے بنائی تھی، ہو سکتا ہے وہ CIA ہی نہیں بنائی ہو، یہ تو ہمیں پھنسانے کے لیے بنایا. مگر اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ جیسے ہماری اپنی تاریخ میں علی گڑھ یونیورسٹی ہے، گورے نے بنائی تھی، اور گورے نے بنائی تھی اس لیے کہ ہمیں انڈیا کو ایڈمنسٹر کرنے میں آسانی ہو، تھوڑی سی جو بیوروکریسی ہے اس میں یہ لوگ بھی آ جائیں تھوڑے سے. اور وہی علی گڑھ ان کے گلے لگ گئی. علی گڑھ سے جو لوگ نکلے انہوں نے کہا جی ہمیں تو آزادی چاہیے. تو وی ڈونٹ کیئر کہ بٹ کوائن بنایا کس نے، جو چیز اس نے بنائی ہے وہ آپ کے سامنے، اس کا سارا سورس کوڈ آپ کے سامنے، وہ کس طرح آپریٹ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کسی ذی عقل انسان نے آ کے یہ نہیں کہا کہ یار اس میں کوئی ٹریپ ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ بنانے والے سے آزاد ہو گئے ہیں. اب وی ڈونٹ کیئر کہ وہ بنائی کس نے. حالانکہ اور جس نے بنائی ہے شاید جو ستوشی ناکاموٹو ہے، اس کو خود بھی یہ شاید اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی سکسیسفل ہوگی. کیونکہ اس کی سکسیس میں 2-3 چیزیں اکٹھی آ کے جمع ہوئی ہیں، ناٹ ون سنگل تھنگ. کیونکہ پہلے لوگ بہت سی سولوشنز ٹرائی کر چکے تھے، تو اس کے اندر جو 3-4 چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں اس میں سے میرا خیال ہے ہم ایک کو ڈسکس کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اس میں سے ہم ایک کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے اس کی کریشن. اور اس کی کریشن جو ہے وہ ایک طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں پروف آف ورک. اب یہ بڑے مزے کی ٹرم ہے. اچھا، میں یہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ بٹ کوائن کے بارے میں جب آپ یوٹیوب کریں گے اور آرٹیکلس پڑھیں گے تو اس کو سمجھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو آپ کو اس کے
تکنیکی پہلوؤں کی طرف لے جائیں گے. جناب یہ کرپٹوگرافی ہے, یہ بلاک چین ہے, اس طرح مائننگ ہوتی ہے, اس طرح نوڈز ہوتی ہیں. اب یہ تو عام بندہ کیسے سمجھے ان چیزوں کو؟ وہ تو خالی اس کے ٹیکنیکل پہلو ہیں. اس کی جو امپورٹنس ہے, جو اس کی یعنی ویلیو ہے, جو اس کا امپیکٹ ہے, وہ سمجھنا الگ ہے. کہ وہ آپریٹ کیسے کرتا ہے وہ الگ ہے. ہم بات کریں گے اس کی پہلے امپورٹنس کے اوپر, پھر اس کے ٹیکنیکل اس میں جائیں گے. جو شروع میں اعتراض ہم نے اٹھایا کہ کرنسی کو حکومت خود ہی تخلیق کر لیتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھی ساؤنڈ منی ہونا چاہیے, انٹرنزک ویلیو کے ساتھ. گولڈ ہے, سلور ہے. گولڈ جو ہے وہ اپنی ویلیو کیوں قائم رکھتا ہے؟ وہ اپنی ویلیو اس لیے قائم رکھتا ہے کیونکہ گولڈ تھوڑا ہے دنیا میں, اور اس کو مائن کرنا بہت مشکل ہے. آپ جائیں گے, پہاڑ کو کھودیں گے, وہاں سے اور نکالیں گے, اس کو ریفائن کریں گے, میلٹ کریں گے, سکہ بنائیں گے, بہت مشکل کام ہے. تو دنیا میں ہمیشہ پوری ہسٹری میں فیاٹ کرنسی کے سسٹم سے پہلے, پچھلے 100-150 سال سے پہلے جتنے بھی کرنسیز دنیا میں رائج رہی ہیں, ان کی ایک صفت یہ رہی ہے کہ اس کو حاصل کرنا یا تخلیق کرنا مشکل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کی ایک بڑی مزیدار, کیونکہ ہم کرنسی کی بات کریں, ایک بڑی مزے کی, میں آپ کو تھوڑی سی ڈائگریشن ہے مگر یہ ایک سٹوری آپ سنیں, یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے. گورے جب یہ کولونیلزم میں ایکسپینڈ کر رہے تھے تو یہ کسی ملک, کسی آئی لینڈ پہ پہنچے جہاں رواج یہ تھا کہ بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتے تھے. ہر آدمی نے گھر کے باہر ایک بڑا سا پتھر لا کے رکھا ہوا ہوتا تھا. وہ کہتا کہ تم سے میں نے کچھ خریدنا ہے تو یہ پتھر تم لے لو. کیوں؟ کیونکہ سامنے ایک پہاڑ تھا اور وہاں سے پتھر لانے بہت مشکل ہوتے تھے. بڑی محنت سے کوئی آدمی پتھر لاتا تھا, اور یہ اس کا پروف آف ورک تھا کہ پتھر کی موجودگی یہ پروف کر رہی ہے کہ میں نے محنت کی ہے, اس کو بنایا ہے, یہ اس کرنسی کی ویلیو ہے. گورا آیا, اس نے دیکھا کہ یار یہ تو پتھر استعمال ہو رہے ہیں. وہ اپنی ٹیکنالوجی لایا, کوئی کرین وغیرہ لایا, اور وہاں سے انہوں نے پتھر اٹھا کے استعمال کرنا شروع کر. بلکہ وہ پتھر پہ اتنا وہ ٹرسٹ کرتے تھے, کسی کا پتھر پانی میں گر گیا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ لایا تو ہے, لاتے لاتے پانی میں گر گیا ہے. وہ پانی کے اندر ہی استعمال ہوتا رہا. وہ کہتا کہ یہ مجھے اونٹ تم دے دو, وہ میرا پانی والا پتھر تمہارا, اور وہ بھی چلتا رہا. وہ پتھر کی ویلیو تھی کیونکہ اس کو لانا مشکل تھا. گورا آیا, گورا اپنی مشین لے آیا, جو ان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ تھی, اور وہاں سے پتھر اٹھا کے لانا شروع کر دیا. شروع میں تو وہ امیر ہو گئے, ان کو یار یہ تو بڑی. بعد میں لوگوں نے ریئلائز کیا کہ یار یہ تو ہر بندے کے پاس پتھر ہے, اس نے اپنی ویلیو کھو دی. تو ہم جو کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں مہنگائی ہو گئی ہے, کرنسی اپنی ویلیو لوز تب کرتی ہے جب اس کی کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی ہے. اب اس پہ بھی لوگ جو آرگیو کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہر بات میں کوئی آرگومنٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. ایکچولی جو انفلیشن ہے اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. اکانومسٹ تقریباً 7 فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, مگر جو فنڈامنٹل فیکٹر ہے وہ کوانٹٹی آف منی ہے. کوانٹٹی آف منی کی ایشوئنس آسان ہوگی تو آپ نوٹ چھاپتے جائیں گے, مشکل ہوگی گولڈ کی طرح, ان پتھروں کی طرح, تو پھر کرنسی کی ویلیو رہے گی. تو بٹ کوائن کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ باقی تمام جو کرپٹو کرنسیز ہیں اکثر وہ ساری بنانا آسان نہیں ہے. ایتھیریم فاؤنڈیشن چاہے تو نئی کرنسی ایشو کر دے, مگر بٹ کوائن ایک واحد ایسی کرنسی ہے جو کوئی ایشو نہیں کر سکتا. آپ نے وہ غلطی سے وہ بول دیا کہ آسان نہیں, آسان ہے. آسان ہے. ہاں, باقی کرپٹو جو کرنسیز ہیں ان کو کریٹ کرنا آسان ہے. جس نے بنایا ہے وہ جتنی مرضی ایشو کر دے, وہ پری مائن کر کے اپنے آپ کو ایلوکیٹ کر دیتے ہیں, کچھ وینچر کیپٹل کو, وہ سب فراڈ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو ہے بٹ کوائن پروف آف ورک جو ہے, اس کو بنانے میں بجلی لگتی ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ بجلی لگتی ہے, اور اگر آپ اتنا ایکسپینس اس اکوپمنٹ کے اوپر اور بجلی کے اوپر نہیں کر سکتے تو آپ بٹ کوائن نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. اب یہ ڈفرینس ہے بٹ کوائن کی ویلیو میں کہ اس کی ویلیو مینٹین اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کو بنانا مشکل ہے, اور جو پیپر کرنسی ہے وہ اپنی ویلیو لوز اس لیے کر دیتی ہے کہ اس کو بنانا آسان ہے. تو ایک کوالٹی بٹ کوائن کی یہ ہے کہ یہ پروف آف ورک سے بنتی ہے. یو ہیو ٹو پروو کہ آئی ورکڈ سو مچ, اتنی بجلی لگا کے, ایک مائننگ کی اکوپمنٹ لگا کے وہاں سے میں نے. یہ اس کا ایک بڑا اسٹرانگ فیچر ہے کہ پروف آف ورک ہے اس کا. ٹھیک ہے.
دوسرا جو اس کا فیچر ہے وہ ابھی ہم اس کے اندر ہی جا رہے ہیں کہ وہ کیسے مائننگ ہوتی ہے اور وہ کس طریقے سے. ٹھیک ہے, وہ ابھی وہ بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, لیکن یہ سب کو پتا ہے, یعنی جو موٹی بات یہ ہے کہ یہ آسانی سے بن نہیں سکتا. ٹھیک ہے, مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ جو مائننگ کرنے والے ہیں وہ اچھی خاصی انہوں نے وہ سسٹمز لگائے ہوتے ہیں اور اچھی خاصی بجلی لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ گرافکس کارڈز جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں اور پھر جا کے وہ پتہ نہیں جس طرح بھی ہے بنتی ہے. دوسری جو اس کی پاور ہے وہ اس کی ڈی سینٹرلائزیشن ہے. اب ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ مشکل سے بنتی ہے. ڈی سینٹرلائزیشن یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اس مشکل سے اگر گزرنا چاہے تو گزر کے اسے بنا سکتا ہے. وہاں یہ اجارہ داری نہیں ہے کہ امریکہ بنائے گا یا چائنا بنائے گا یا روس بنائے گا یا مسلمان بنائے گا. ایک انڈیویجول بھی بنا سکتا ہے. اس کو ہم اس کوالٹی کو کہتے ہیں پرمیشن لیس. آپ کو کسی گورنمنٹ کی پرمیشن نہیں چاہیے, کسی ادارے کی, کسی فرد کی پرمیشن نہیں چاہیے. وہ سسٹم اوپن ہے. آپ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں, مائننگ ایکوپمنٹ لگائیں, مائن کرنا شروع کر دیں. یہ اس کی دوسری اسٹرینتھ ہے. تیسری اسٹرینتھ اس کی ڈیفیکلٹی ایڈجسٹمنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر بٹ کوائن زیادہ بنانے کی کسی نے کوشش کی تو بٹ کوائن اپنے بننے کو مزید مشکل کر دے گا. اچھا, پیسے مشکل سے مشکل تر ہوتا ہے. وہ اپنے اس کے اندر الگورتھم لگا ہوا ہے, وہ خود مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا. ہر 10 منٹ میں ایک بلاک ہی بنے گا. اگر اس نے دیکھا کہ یہ تو 5 منٹ میں میرے بلاک بن رہے ہیں تو وہ بلاک بنانا مشکل کر دے گا. پھر وہ 10 منٹ پہ آ جائے گا. جب وہ دیکھے گا کہ یار یہ تو 20 منٹ ہو گئے ہیں, کسی نے بلاک ہی نہیں بنایا, وہ بلاک بنانا آسان کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس میں ایک فکسڈ آرگنائز طریقے سے اس کی منی سپلائی ایکسپینڈ ہو رہی ہے. نئے بٹ کوائن بن رہے ہیں مگر وہ ہر 10 منٹ میں ایک بلاک اس کا بنتا ہے. وہ خیر اس کی تو سپلائی بھی لمیٹڈ ہے. چوتھی جو اس کی خاص لمٹ ہے نا کہ اس سے زیادہ 21 ملین کی اس کی لمٹ, 25 ملین, اس سے زیادہ وہ نہیں بن سکتے. اس سے زیادہ نہیں بن سکتے. اور ان 21 ملین میں سے تقریباً میرا خیال ہے ہم 90 کے پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ % بنا چکے ہیں. تھوڑے سے اور بننے ہیں, وہ اب آہستہ آہستہ بنتے جائیں گے اور وہ اینڈ میں بن کے ختم ہو جائیں گے. تو چوتھی جو اس کی, اب یہ چوتھی بھی چیز آ گئی, میں 3 کہہ رہا تھا مگر یہ چوتھی جو اس کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سپلائی فکسڈ ہے, 21 ملین ہے. اور اس کو چینج کرنا, لوگ بات کرتے ہیں کہ یار چینج کرتے ہیں, اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہے. نہیں ہو سکتی چینج, بہت مشکل ہے اس کو چینج کرنا, کیونکہ وہ اس کے ساتھ انگرینڈ ہے. اب اس کی سپلائی لمیٹڈ ہے, بنانا مشکل ہے, اوپن ہے ہر کسی کے لیے, اور جو ہے اس میں ایک آرگنائزیشن ہے, اس کی جو فلو ہے بننے کی, اس میں ایک آرگنائزیشن ہے. تو یہ جو کوالٹیز ہیں ان کی وجہ سے کوئی آدمی اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتا. تو لوگوں نے یہ کہا کہ یار اگر ہم گولڈ اور سلور کی کرنسی لائیں گے تو کوئی شخص ایسا ہوگا جو اس گولڈ کو سیف گارڈ کر کے ایک بینک بنائے گا, اس کے اندر رکھے گا, اس کے ڈیجیٹل یا پیپر بیسڈ اس کے سکوپ جو ہیں وہ ایشو سرٹیفکیٹس ایشو کرے گا. اب وہ سونا جہاں پڑا ہوا ہوگا, وہ آدمی جہاں اس کے گارڈینز جہاں رہ رہے ہوں گے, وہاں کی پولیس آئے جب چاہے ان کو اریسٹ کر لے. اس جیورسڈکشن کے لاز کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ اس کو دبئی میں کھولیں گے جا کے, پھر پاکستان میں آپریٹ کریں گے, پاکستان میں کھولیں گے تو وہ FIA آگے آپ کو پکڑ کے لے جائے گی, اسٹیٹ بینک کہے گا کہ یار اس کو بند کرو. تو بٹ کوائن نے یہ کہا کہ میں کیونکہ اوپن ہوں, پرمیشن لیس ہوں, تم مجھے ارجنٹینا سے بھی چلا سکتے ہو, چائنا سے بھی چلا سکتے ہو. اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا, کیونکہ اگر چائنا نے بھی کوشش کی کہ میں روکوں, وہ انہوں نے کہا جی ہم چیچنیا چلے جاتے ہیں, ہم منگولیا چلے جاتے ہیں, وہاں سے ہم مشینیں چلا لیں گے. تو نہ اس کو امریکہ روک سکتا ہے, نہ رشیا روک سکتا ہے, نہ چائنا روک سکتا ہے, نہ حکومت پاکستان روک سکتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ پہلی دفعہ ایک عام آدمی کو یہ کیپیبلٹی اور یہ ٹول مہیا ہوا ہے کہ وہ اپنے منی کو خود کنٹرول کر سکے کسی گورنمنٹ کی اسسٹنس کے بغیر. اب یہ ایک بڑا ریولوشنری کانسیپٹ اس سینس میں ہے کہ اسلامی تاریخ میں ہم اس بات پہ ریلائی کرتے رہے ہیں کہ حکمران اچھا ہوگا تو وہ عوام کا فائدہ سوچے گا. اب ہم یہ گارنٹی نہیں کر سکے کہ حکمران ہمیشہ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا.
اب جو گولڈ دینار کا نظام ہے وہ ایک طرح سے اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ اچھا حکمران آئے گا اور وہ دینار و درہم کا سسٹم لائے گا. بٹ کوائن نے یہ کہا کہ اگر وہ واقعی اچھا حکمران ہے تو ہی ول ناٹ میس ود یور منی اور آئی ایم اے منی وچ نو ون کین میس ود. تو مجھے کسی حکومت کی اور کسی حکمران کی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم مجھے ابھی بھی اڈاپٹ کر سکتے ہو, کوئی حکومت مجھے روک نہیں سکتی. تو یہ جو پاور لوگوں کو ملی ہے, بٹ کوائن کے جو فالوورز ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ اتنی ریولوشنری پاور عام آدمی کو ملی ہے کہ ہم تو 2009 جنوری سے اپنا ایک کیلنڈر شروع کر دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو ہم نے کہا کہ دنیا میں اتنا بڑا چینج آیا کہ انہوں نے کیلنڈر بنا دیا. وہ کہتے ہیں یہ تم ابھی سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنا بڑا چینج آیا ہے, کیونکہ 2009 میں آپ نے ایک عام آدمی کو حکومتوں سے آزاد کرنسی دے دی جو کہ اسلامی کے لیے ویلڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. اس کو نہ IMF کنٹرول کر سکتی ہے, نہ یونائٹڈ اسٹیٹس کنٹرول کر سکتا ہے, نہ کوئی آپ کہیں کہ انٹرنیشنل لا بھی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. اس کے اوپر بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو مائننگ کرنے والے لوگ ہیں اور بڑی بڑی مطلب آرگنائزیشنز ہیں جو یہ کرتی بھی ہیں مائننگ, تو یہ جو ہیں یہ کنٹرول کر رہی ہیں اس کو. یہ مزے کی, یہ بڑی اچھی کسی نے ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھایا, ویری انٹرسٹنگ گڈ پوائنٹ. اور اس کو یہ سمجھنا ہے, اس میں بھی دو اس کے تردید میں اس کی دو باتیں. ٹھیک ہے. پہلی یہ کہ وہ جس کنٹرول مائننگ سے آپ جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا کنٹرول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ آپ پچھلے 1-2 بلاکس کو کنٹرول کر رہے ہیں. جو ڈس آنیسٹ مائنر ہے وہ 1-2 بلاکس کو بدلے گا, پچھلی جو چین ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا, کیونکہ اس کی کرپٹوگرافی اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ اس طرح اس کے ہیش فائنڈ کریں گے, وہ آپ پیچھے جا کے اس کو بدل نہیں سکتے. یہ اس کی ٹیکنیکل اسٹرینتھ ہے. یہ میں نے کہا نا کہ وہ ساری چیزیں مل کے اکٹھی آئی ہیں. یہ شاید ستوشی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ میرے سے کیا چیز بنی ہے. اس کی کرپٹوگرافی اتنی اسٹرانگ ہے کہ میں نے اگر آپ کو پچھلے مہینے 10 لاکھ روپے بٹ کوائن میں دیے ہیں, اب یہ جو ڈس آنیسٹ مائنر ہے یہ پچھلے 1 گھنٹے میں جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اس میں یہ کر سکتا ہے کہ میں کسی کے پیسے جو ہیں واپس لے لوں جو میں نے کسی کو دیے ہیں. پچھلے مہینے والوں کو وہ نہیں چھیڑ سکتا. تو جس کے پاس جو پیسہ ہے وہ اسی کا ہے. مائنر کے پاس اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ وہ اس کو کر سکے. دوسری بات یہ کہ یہ کنٹرول عارضی ہے. چائنا مائننگ مشینیں لگا لے, مائننگ ادھر آ جائے گی. وہ جو پرمیشن لیس کا کانسیپٹ ہے کہ اس کو کسی کی اجازت نہیں ہے, آپ مائننگ مشینیں لگا لیں, ان کا کنٹرول ختم ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کا کنٹرول نہیں ہے کہ وہ اس کو سیڈ نہیں کر سکتے. وہ جس قسم کے وسائل اب ان کے پاس ہیں, وسائل ہیں, جیسا آپ نے بتایا, وسائل تو ان کے پاس, اس کے لیے انرجی بھی چاہیے, اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی چاہیے, ہر کوئی تو نہیں بنا سکتا. تو اب جتنے جو بڑے بڑے جو کیپٹلسٹ ہیں وہ پھر اس میں انویسٹ کر کے اس کو کنٹرول کر لیں گے. اب یہ 5ویں چیز بٹ کوائن کی خوبصورتی ہے, وہ یہ ہے, اس کو ہم بٹ کوائن کی جو کمیونٹی ہم کہتے ہیں انسینٹیوز الائنمنٹ. انسینٹیوز الائنمنٹ یہ ہے کہ وہ جو مائننگ کو کنٹرول کر رہا ہے اس کا یہ انسینٹیو ہے کہ میں مائننگ صحیح کروں, اور صحیح مائننگ کرنے سے جو اس کو ریوارڈ ملتا ہے وہ ایک غلط بلاک جاری کرنے سے زیادہ ہے. اچھا, اگر وہ اس بلاک کے بٹ کوائن اپنے نام کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اتنا کامیاب نہیں ہوگا فائنینشلی جتنا وہ پیسے مائننگ سے کما رہا ہے. اسی لیے مائنرز کو بٹ کوائن ریوارڈ کے طور پہ دیا جاتا ہے, اور بٹ کوائن کی جو پرائس رائز کر رہی ہے وہ بھی اس وجہ سے کر رہی ہے کہ مائنرز اس نیٹ ورک کو سیکیور کر رہے ہیں. تو اس بندے کا انلیس کہ بہت ہی آرگنائز لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ کولوڈ کر کے کہے کہ یار میں سارے جو میرے مائنرز ہیں وچ آر پرائیویٹ بزنسز ان سائڈ امریکہ, وہ ان کو میں کسی طرح ملا کے اپنے ساتھ ہم اس کو چین کو خراب کرنے کی کوشش کریں. مائنرز کا اپنا انسینٹیو گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بلکہ بٹ کوائن کے ساتھ الائنڈ ہے. مائنر کو خود پیسے نہیں ملیں گے اگر وہ ڈس آنیسٹی کرے گا. تو یہ بڑی خوبصورت ایک لاٹ آف فیکٹرز کم ٹوگیدر, اس میں کوئی مائننگ کا ایسا خطرہ بھی ہے کہ وہ جو انسینٹیو ہے اس کے پاس وہ کہ اگر صحیح طرح وہ بٹ کوائنز بنا دے تو وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ وہ کوئی مینیپولیشن کرے گا تو اس کو فائدہ نہیں. تو یہ ساری جو فیچرز ہیں جو اس کے اندر ہیں موجود, اب اس کے اندر ہم نے
اگین جو آڈینس اب دیکھ رہی ہوگی کہ ہم نے اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ بات نہیں کی, ہم تو اس کے امپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی فیچرز کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کے فیچرز ہیں, کیونکہ اس کے لیے تو پھر سیپریٹ ایک ایپیسوڈ ہمیں کرنا ہوگا کہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں, اور بلاک چین کیا ہے, اور وہ ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو یہ جو اس کی آپ کہہ رہے ہیں فیچرز ہیں, اس کی وجہ سے یہ ایک ایسی منی ہے جو گورنمنٹس کے کنٹرول میں نہیں ہے, جو کوئی مینیپولیٹ نہیں کر سکتا, جس کی ایک فکسڈ وہ نمبر ہے اس کا, جس 21 ملین سے زیادہ وہ پروڈیوس بھی نہیں ہو سکتے, اور جیسے جیسے کوئی پروڈیوس کرنے جائے گا تو اگر تو وہ آسانی سے پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ڈیفیکلٹ ہوتا جاتا ہے, اتنی آسانی سے پھر وہ اگلے جو بٹس ہیں اس کے وہ پروڈیوس نہیں ہوتے. تو یہ سارے جو فیچرز اس کے آپ نے بتائے, تو اس سے اب ہمیں کیسے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں آپ نے 3 چیزیں بتائی نا کہ کرنسی کے لیے اسٹور آف ویلیو ہونا چاہیے. تو کیا یہ ایک اسٹور آف ویلیو بن گیا ہے, جبکہ اس کی کوئی انٹرنسک ویلیو تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, یہ ٹینجیبل بھی نہیں ہے. تو ایک بندہ جو اپنے ایسٹس, اس کے پاس ایسٹس ہیں, گولڈ ہے, سلور ہے, اور وہ لینڈ ہے, جو بھی اس کے ایسٹس ہیں, وہ بیچے اور ایک اس کو لے لے, ٹھیک ہے, جبکہ یہ اس کے پاس اس کی کوئی مطلب نہ تو ٹینجیبل ہے, یعنی حصی تو ہے نہیں, نہ اسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں, نہ ہی جو ہے اس کی کوئی انٹرنسک ویلیو ہے. تو آپ کیسے اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ اسٹور آف ویلیو بن گیا ہے؟ نمبر 2 یہ میڈیم ایکسچینج کا یہ بن گیا ہے, اور نمبر 3 جو آپ نے تیسرا کون سا بتایا؟ یونٹ آف اکاؤنٹ بھی بن گیا. یونٹ آف اکاؤنٹ, تو کیا یونٹ آف اکاؤنٹ چلو بن گیا ہے, ٹھیک ہے, یونٹ آف اکاؤنٹ نہیں بنا کیونکہ فلکچویشن اتنی ہے کہ یونٹ آف اکاؤنٹ تو بھی ڈالر ہی رہے گا. اچھا ٹھیک ہے. جو حصی وجود ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ایک اعتراض جو بٹ کوائن کے اوپر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی انٹرنسک ویلیو نہیں ہے, کہ کسی نے کہا کہ جناب اس کی بیکنگ نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ. انٹرنسک ویلیو جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اور حصی وجود ایک الگ چیز ہے. شریعت جو ہے اس کا کنسرن اس چیز سے ہے, جیسے میں نے پہلے بے المعدوم کی بات کی تھی کہ آپ وہ چیز نہیں بیچ سکتے جس کا وجود نہ ہو. اب وجود جو ہے وہ نہ ہونا, اس کا تصور یہ ہے مثال کے طور پہ کہ میں لیٹ سے کہ کرسیاں بناتا ہوں اور بیچتا ہوں, میرے پاس 5 کرسیاں ہیں, آپ کو 6 کرسیاں چاہیے, تو میں کہتا ہوں یار یہ 6 ہیں, آپ مجھے پیمنٹ کر دیں, 6 سپلائی ہو جائیں گی, اور اصل میں میرے پاس 5 ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ میری سپلائی میں کوئی مسئلہ آ جائے, میں چھٹی کرسی نہ بنا سکوں. اس لیے رول یہ ہے کہ جو چیز نہیں ہے وہ بک نہیں سکتی. تو وہ جو رول ہے کہ جو چیز نہیں ہے وہ بک نہیں سکتی, وہ اس کی ان ایگزسٹنس ہے کہ وہ چیز کا وجود ہی نہیں ہے. بٹ کوائن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا وجود ہے مگر ڈیجیٹل ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا اس کنڈیشن سے کہ وجود ہی نہیں ہے مگر وجود ہے, ڈیجیٹل ہے, ٹینجیبل نہیں ہے. ٹینجیبل کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, مگر میں اس کو, جہاں ہم حصی وجود کہتے ہیں تو 5 سینسز ہیں ہماری, اگر میں اس کو سینس آف ٹچ سے ٹچ نہیں کر سکتا تو میں اس کو سینس آف سائٹ سے دیکھ سکتا ہوں, کیونکہ وہ ایک نمبر ہے, وہ ایک کرپٹوگرافک کی ہے. تو میں اس کو وہ ایگزسٹ کرتی ہے نیٹ ورک کے اوپر, میرا بٹ کوائن نیٹ ورک کے اوپر موجود ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ شریعت کا وہ رول جہاں اپلائی ہوتا ہے کہ اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے. ایگزسٹنس ہے, صرف ایگزسٹنس انٹلیکچوئل ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی اس دن ایک کنورسیشن میں کہ جنید جمشید صاحب نعت پڑھتے تھے بڑی اچھی, تو اب وہ نعت کی جو CD ہے یا اس کے کاپی رائٹس ہیں, یو کین سیل دیم, اور وہ ریڈیو والا کہتا ہے جی ہم آپ کو ₹1,00,000 دیں گے جی, ہمیں ریڈیو پہ آپ چلانے کی اجازت دے دیں. تو وہ جو نعت ہے وہ ڈیجیٹل ہے, اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, مگر اس کا وجود ہے, وہ ٹرانزیکشن میں سیل ہوئی ہے اور وہ ویلڈ ہے, اس کی ایک ویلیو ہے. تو بٹ کوائن کی بھی ویلیو موجود ہے, اس کی ایک انٹلیکچوئل ویلیو ہے, انٹلیکچوئل کیپٹل ہے یہ بیسیکلی. انٹلیکچوئل کیپٹل یعنی کہ جو اس کے پیچھے ورک ہوا ہے, جو اس کا الگوریتم ہے اور اس کے جو سارے فیچرز ہیں, یہ اس کی وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, بالکل, جو اس کی ویلیو ہے, اس کی ویلیو. دوسری چیز یہ کہ اس کی ویلیو انٹرنسک ہے یا نہیں. اب اس کے اوپر آتے ہیں. جو انٹرنسک ویلیو کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے, وہ تھوڑا سا مس انڈرسٹوڈ ہے. اس کی میں مثال آپ کو سونے سے دیتا ہوں. سونے کی انٹرنسک ویلیو کا تصور یہ دیا جاتا ہے کہ آپ سونا لے کے پاکستان سے انڈیا چلے جائیں تو سونا اپنی ویلیو کو اپنے ساتھ ہی لے جائے گا, اس لیے وہ ویلیو انٹرنسک ٹو دا سونا ہے کہ وہ ویلیو
پاکستان کا روپیہ اگر آپ لے کے جائیں گے تو انڈیا کہے گا یار یہاں تو انڈیا کا روپیہ چلتا ہے, پاکستان کے روپے کی ویلیو تو پیچھے رہ گئی. تو پاکستان کے روپے کی ویلیو سم تھنگ ایکسٹرنل ٹو دا روپی, گورنمنٹ آف پاکستان اس کو دے رہی ہے, تو لہٰذا اس کی ویلیو نوٹ کے اندر انٹرنزک نہیں ہے, وہ باہر سے اس کو مل رہی ہے. تو سونا آپ لے گئے تو سونے کی ویلیو اس کے اندر انٹرنزک ہے. یہ عام طور پر انٹرنزک کا میننگ لیا جاتا ہے. اب یہ والی ویلیو بٹ کوائن کے اندر اس طرح موجود آ گئی ہے اب کہ آپ بٹ کوائن کو بھی ارجنٹینا لے جائیں, وہاں بھی آپ سے کوئی خریدنے کے لیے تیار ہو جائے. تو اب ویلیو اس کی بھی انٹرنزک بن گئی ہے. ہم جو سمجھتے ہیں کہ سونے کی طرح وہ انٹرنزک نہیں ہے. سونا جو ہے اصل میں تھوڑا سا اس کو فلسفے کے اینگل سے آئیں تو ویلیو تو کسی بھی چیز کی انٹرنزک نہیں ہے. اگر آپ ایک صحرا میں ہیں اور اکیلے ہیں, پیاسے ہیں, اور ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ یار سونا چاہیے یا ایک گھونٹ پانی کا چاہیے, تو اب پانی کی انٹرنزک ویلیو جو ہے وہ سونے سے کئی زیادہ بڑھ گئی. جبکہ آج سوسائٹی میں جہاں کھڑا ہوں گھر میں پانی موجود ہے, اب سونے کی ویلیو بڑھ گئی. تو وہ ویلیو اس کو کون دے رہا ہے؟ وہ ویلیو اس کے استعمال کرنے والے اس کو دے رہے ہیں. مجھے جب صحرا میں پانی کا استعمال ہے تو میں اس کو زیادہ ویلیو دے رہا ہوں. یہاں سونار جو ہے وہ سونا کو ویلیو دے رہا ہے کیونکہ پانی تو اس کے پاس موجود ہے. ویلیو سوسائٹی کسی چیز کو دیتی ہے. اور بٹ کوائن کا نیٹ ورک اتنا بڑا اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ اب پوری دنیا میں آپ کو کوئی نہ کوئی لوگ ایسے مل جائیں گے جو بٹ کوائن کو ویلیو دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس کی جو مارکیٹ پرائس ہے وہ اٹ از ٹرولی اے مارکیٹ پرائس, سم ون از ولنگ ٹو بائی ایٹ دیٹ ریٹ. تو یہ اس کی انٹرنزک ویلیو ہے. آپ اس کو کہیں بھی لے کے جائیں تو وہ اس کی ویلیو. جزاک اللہ, یہ تو کافی زیادہ چیزیں کلیئر ہوئیں. اب آڈینس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. ہم نے اگین ابھی حلال و حرام کا فتویٰ نہیں لگایا, یہ تو علماء کرام اس پہ بات کریں, لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ اس کے فیچرز ڈسکس ہوں اور اس کی ٹیکنیکلٹیز میں بھی ہم نہیں گئے. ایک آخری چیز اس پہ ہم پھر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ بٹ کوائن جو ہے اس کے بارے میں 2-3 ایک اور کنسرنز ہیں. وہ یہ ہے کہ کیا یہ ہیک ہو سکتا ہے؟ ہیکر سے ہم بچنا ہوگا یا نہیں بچنا ہوگا؟ جی اچھا, ہیک ہو سکتا ہے. ہیک اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ بٹ کوائن بذات خود کبھی ہیک نہیں ہوا. اچھا, آپ نے بٹ کوائن کی کہاں سٹور کی ہوئی تھی, وہ کمپنی ہیک ہو گئی, بائنانس ہیک ہو گیا, آپ کا والیٹ ہیک ہو گیا, آپ کا فون ہیک ہو گیا, آپ کا کمپیوٹر ہیک ہو گیا. ٹھیک ہے. بٹ کوائن کی اپنی کرپٹوگرافی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ خود ہیک نہیں ہوتا. تو وہ جب ہم رسپانسبلٹی بینک سے اور حکومت سے لے کے اپنے آپ کو دے رہے ہیں تو پھر ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو سیف گارڈ کر کے رکھیں. تو یہ تھوڑی سی اس میں ایک چیلنج ہے کہ آپ کو تھوڑا سا چکنا ہو کہ اس کو سیف گارڈ کرنا پڑتا ہے. یعنی بائنانس پہ ڈالیں گے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ گارنٹی, جس طرح بائنانس تو اچھا انسٹیٹیوشن ہے, مگر جیسے اب بائنانس کی طرح لوگ FTX کو بھی اچھا انسٹیٹیوشن سمجھتے تھے, وہ بیٹھ گیا, تو ایکسٹرنل چیز کا تو پتہ نہیں ہوتا. اچھا, یعنی یہ ہے کہ جس جگہ پہ وہ آپ اسے ڈالیں گے وہاں سے ہیک ہو سکتا ہے, لیکن ان صرف یہ ہیک نہیں ہوتا, اس کی ویلیو وہ رہے گی. جو اس کا بائی دا بک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیلف کسٹڈی کریں, اپنا بٹ کوائن آپ اپنے پاس رکھیں. تو کہاں رکھیں؟ PC میں رکھیں, کدھر رکھیں گے؟ اس کا ہارڈ ویئر والیٹ ہوتا ہے. PC از ڈینجرس کیونکہ PC ہیک ہو سکتا ہے, اس میں ٹروجن آ سکتا ہے, کوئی اس کو کاپی کر سکتا ہے. آپ ہارڈ ویئر والیٹ لیں یا اس کو ایک پیپر کے اوپر لکھ لیں, 2-3 جگہ چھپا دیں. اس کے ملٹیپل طریقے ہیں, اس کو آپ ملٹی سگنیچر کی سے چھپا سکتے ہیں, اس کے کافی سارے طریقے ہیں. اور آخری جو کنسرن ہے کہ جو کوانٹم کمپیوٹرز ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں. جی, اور وہ انکرپشن کیز کو اڑا دیں گے. یعنی یہ لگ رہا ہے کہ جتنی جلدی وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, جس طرح پوری دنیا میں ریس چل رہی ہے, تو وقت کے ساتھ جو ہے کیا وہ اتنے کیپیبل ہو جائیں گے کرپٹو کرنسی کے جو کوڈز ہیں ان کو وہ جی بریک کر دیں؟ ہو سکتے ہیں. اور جو بٹ کوائن کی کمیونٹی ہے, جو ڈیولپرز ہیں, وہ اس پروگرس کو واچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اس لیول پہ آنے سے پہلے کہ وہ ہمارے انکرپشن لیول کو بریک کریں, ہم اپنے انکرپشن لیول کو انکریز کر دیں گے. کوانٹم کی جو انکرپشن بریکنگ ہے وہ بروٹ فورس ہے. وہ جب آپ اس کو ہائر لیول پہ جائیں گے تو پھر وہ دوبارہ مشکل ہو جائے گا. چلو, تو جزاک اللہ خیر جی. بہت ساری چیزیں خیر رہ بھی گئیں, لیکن ایک پوڈ کاسٹ میں تو اسے کور ہم کر بھی نہیں سکتے, لیکن کوشش ہم نے کی ہے کہ اوور آل جو ہے ایک انالیسس آپ کے سامنے رکھا جائے کہ ماڈرن جو بینکنگ سسٹم ہے اس میں کیا پرابلم ہے, اسلامک فائنانس کے پرنسپلس کیا ہیں, خاص طور پہ سننا منی یا اسلامک منی کے کیا فیچرز ہوتے ہیں, کیوں گولڈ اینڈ سلور جو ہے اس کو ہم پریفر کرتے رہے ہیں. لیکن جیسا کہ اب بٹ کوائن اب ہمارے سامنے آیا ہے تو اس کو بھی ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا. اس کا یہ جو فیچر ہے کہ اسے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, یہ بڑا
زبردست ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو بڑی پاورز ہیں وہ اس منی کو تو کنٹرول کرتی ہیں، اس پیپر منی کو، کیونکہ ایوری تھنگ از لنکڈ ود پیٹرو ڈالر. تو امریکہ کو بہت زیادہ جو ہے ہیجمنی حاصل ہے ہمارے اوپر. تو کیا جو اسلامک ورلڈ ہے، مسلم ورلڈ ہے، اگر اس شکنجے سے نکلنا چاہتی ہے تو کیا بٹ کوائن ایک ذریعہ بن سکتا ہے؟ ٹائم ول ٹیل، لیکن وی ہیو ٹو کیپ اور آئیز اوپن اینڈ کیپ اور مائنڈس اوپن کہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کو دیکھیں، اسٹڈی کریں، تاکہ اس کو پھر اس میں جو فائدے چھپے ہوئے ہیں ان سے ہم بھی مستفید ہو سکیں. ورنہ تو یہ ہے کہ ہر نئی چیز ہمارے ہاں تو غلط ہی ہوتی ہے پہلے، پھر بعد میں صحیح ان کو ماننا پڑتا ہے صحیح اس کو. تو یہی معاملہ کہ بٹ کوائن کے ساتھ نہ ہو جائے. ٹائم از رننگ آؤٹ، جیسا کہ آپ سبھی بتا رہے تھے کہ اب تو 90% بٹ کوائنس بن بھی گئے ہیں. تو اب جو باقی بٹ کوائنس رہ گئے ہیں، کیا وہ ہم مائن کریں گے، یا یہ ہے کہ اس کی پھر جو سیکنڈری مارکیٹس ہیں کہ ادھر سے ہم اس کو ایکوائر کریں گے، ایک اسٹور آف ویلیو اس کو کنسیڈر کریں گے. بہت سارے لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ میں ایسے بہت سے کیپیبل لوگ موجود ہیں جو اس حوالے سے سوچ سکتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے، مسلمانوں کی جو گورنمنٹس ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے تاکہ ہم اس شکنجے سے نکل سکیں. تو آصف بھائی کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت. جب کوئی کویشچن ہو آپ کا ہمارے گیسٹ کے لیے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ہم اس کا جواب ان سے لے کے آپ کو دے دیں گے. ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ نیکسٹ جو آنے والے ایپیسوڈز ہیں ان کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. جزاک اللہ خیر.